بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ تو آج ہم اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ ریڈ کرنے جا رہے ہیں، دیٹ ہوپ فلی کہ یہ لاسٹ ہو جائے، ہم پڑھ لیں اس کو کمپلیٹ آج، تو باقی آگے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو آج ایسے کہ میں تھوڑا سا ارلی ریکارڈنگ کر رہی ہوں اور لائٹ بھی نہیں ہے، تو پھر میں بیٹھی ہوئی ہوں ونڈو کے پاس، تو اگر پھر بیچ میں کوئی بائک، سبزی والا یا آئس کریم والا گزرا تو کائنڈلی اس کو اگنور کیجیے گا۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ، دیٹ میں بی لاسٹ۔ ناول ہم پڑھ رہے تھے محبت ہے تم سے، ریٹن بائی لریب مومن۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سنا تم نے؟ زوفا اور آنٹی کی ٹیلی فونی گفتگو کا ٹیپ اسے سنانے کے بعد رضوان احمد نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ وہ طویل سانس لے کر کہنے لگا، آپ کو یہ ٹیپ کیسے ملا؟ جس دن گھر چھوڑا تھا اسی دن سے ساری فون کالز ٹیپ ہونے لگی تھی۔ یہ انتظام ہم نے پہلے کر لیا تھا، انہوں نے بتایا، پھر سنجیدگی سے کہنے لگے۔ تم نے سنی ہماری باجی کی باتیں؟ وہ مثبت انداز فکر تو دے سکتی تھی نا ہماری بیٹی کو۔ باجی کو سمجھنے میں ہم سے غلطی ہوئی، اگر ہم انہیں جان لیتے تو نہ اپنی بیٹی کو ان کے پاس بھیجتے، نہ ہمیں اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے۔ اگر ہم زوفا کو اپنے پاس ہی رکھتے تو آج بڑے فخر سے اس کا ہاتھ تمہیں سونپتے، مگر اب تو ایک شرمندگی سی شرمندگی ہے۔ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں انکل؟ اس نے فوراً ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اور کیا کہیں بیٹے کہ ساری غلطی تو ہماری ہی ہے، اور اپنے ساتھ ہم نے تمہیں بھی پریشان کر رکھا ہے۔ یوں مت کہیے انکل، وہ اتنی بری بھی نہیں ہے، اور نہ یہ سوچیں کہ آپ کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ نہیں انکل، مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ میں آپ کے کسی کام آیا، اور آپ نے مجھے پریشان کیا بھی تو کیا ہوا انکل، اس کی عوض آپ اپنی بیٹی بھی تو مجھے سونپ رہے ہیں۔ دھیمے سے انداز میں کہہ کر وہ مسکرایا اور رضوان احمد نے اسے خود سے لگا لیا۔ جیتے رہو بیٹے، سدا خوش و آباد رہو۔ انہوں نے محبت سے اس کی پیشانی چومی تھی۔ میں نے تمہیں پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کی بیٹا، جیسے سوچ کر تمہاری طرف بڑا تھا تم ویسے ہی ہو، بلکہ میری سوچوں سے کہیں زیادہ اچھے ہو۔ خیر اب ایسا بھی نہیں ہوں۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ وہ بھی مسکرائے، پھر کہنے لگے، بس اب تم شادی کے انتظامات میں لگ جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ زوفا آج ہی آفس میں آ تھک کے یہ کہنے کہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور میری ایک بات یاد رکھو، شادی کے بعد کسی بھی طور آنٹی سے رابطہ نہیں رکھنے دینا، ٹیلی فون جیسی خطرناک چیز اس کی پہنچ سے بالکل ہی دور رکھنا، اور یہ بھی خیال رکھنا کہ تمہاری عدم موجودگی میں وہ گھر سے نکل کر کسی طرح بھی اپنی آنٹی سے رابطہ نہ قائم کر سکے۔ اگر ایسا ہوا تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی، آنٹی کی شے پا کر وہ لڑکی کسی طور پر بھی قابو نہیں آئے گی، تو سمجھ رہے ہو نا بیٹے؟ جی انکل، آپ کا مطلب ہے کہ میں اسے گھر میں قید کر کے رکھوں، وہ باہر نکلے بھی تو میرے ساتھ، ورنہ نہیں؟ ہاں یہی چاہتا ہوں میں کہ تم اسے گھر تک محدود کر دو۔ بالکل انکل، یہ تو زیادتی ہوگی نا۔ کیسی زیادتی بیٹے؟ عورت کا اصل مقام تو اس کا گھر ہی ہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے، تمہیں تھوڑی سختی اختیار کرنی پڑے گی بیٹے، اگر نہیں کی تو ہماری ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ نہیں خیر ایسا تو کچھ نہیں ہوگا انکل، ہم اسے مثبت انداز فکر دینے میں ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ وہ بولا، پھر جیسے کچھ یاد آنے پر پوچھنے لگا، انکل ہم زوفا کو آنٹی سے رابطہ رکھنے نہیں دیں گے، مگر اب آنٹی یہاں آ گئی تب کیا ہوگا؟ آپ نے کچھ سوچا؟ باجی کو میں سنبھال لوں گا، تم فکر نہیں کرو۔ وہ کہنے لگے، ہو سکے تو اب تم آفس جانے کی تیاری کرو، میں بھی عابد کے ہاسپٹل جاتا ہوں، ذرا دیر کوما میں رہ کر آفس آ جاؤں گا۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ کر چلے گئے تو وہ بھی آفس جانے کی تیاری میں لگ گیا۔ بیٹے اٹھو جلدی، ہمارے کیبن میں جاؤ، ہماری آفت کی آ رہی ہے، ابھی گیٹ کیپر نے اطلاع دیا ہمیں۔ رضوان احمد عجلت سے کہتے ہوئے اس کے کیبن میں داخل ہوئے اور اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یار جاؤ نا، وہاں جا کر ہنس لینا، انہوں نے خفگی سے گھورا۔ انکل جتنے چکر آپ کی بیٹی دے رہی ہے نا آپ کو، اتنے مجھے دے دیے تو میں تو بہت جلد اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا۔ وہ ہنستا ہوا اپنی میز پر رکھی فائلیں سمیٹنے لگا۔ کبھی عابد انکل کے ہاسپٹل بھاگے جا رہے ہیں کہ بیٹی عیادت کو آ رہی ہے، کبھی اپنے کیبن سے بھاگ رہے ہیں کہ بیٹی، یار جاؤ نا، کتنا بولتے ہیں؟ انہوں نے ہنستے ہوئے سے دروازے کی جانب دھکیلا تھا۔ اور سنو، آج شادی کی ڈیٹ فکس ہو جانی چاہیے، سمجھے؟ وہ اس بات میں سر ہلا کر مسکراتا ہوا چلا گیا تھا اور رضوان احمد کے کیبن میں آ کر ان کی چیئر پر بیٹھتے ہوئے فائل کھول لی تھی۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ وہ جارحانہ انداز میں دروازہ دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ فائل بند کر کے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، اور وہ جواب دینے کی بجائے اسے گھورتی ہوئی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے پاپا کی چیئر پر تم جیسا 2 ٹکے کا آدمی بیٹھے گا۔ وہ اسے گھورتی ہوئی ہی گرائی تھی۔ خواب تو خواب ہوتے ہیں مس زوفا، رضوان حقائق کی دنیا میں جینا سیکھیے۔ نصیب ہے اپنا اپنا کہ 2 ٹکے کا آدمی کروڑوں کا بن بیٹھا، اور جو کروڑوں کا تھا وہ 2 ٹکے کا بھی نہیں رہا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے مزید تپایا۔ تمہارا تو میں وہ حشر کروں گی کہ یاد بھی نہ رکھ سکو گے۔ یاد رکھنا محاورہ ہے غالباً۔ اس نے پھر مسکرا کر تصحیح کی تھی۔ محاورے کی تو اس نے جل کر میز پر پڑا پیپر ویٹ اسے کھینچ مارا، اور وہ تو متوقع تھا ہی اس کی کسی ایسی حرکت کا، اس لیے فوراً ہی پیپر ویٹ کیچ کر لیا تھا۔ یہ میں ہوں منتظر ہوا، تمہارا باپ نہیں کہ تمہاری بدتمیزیاں برداشت کر جاؤں۔ یکلختی اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ کس لیے آئی ہو یہاں؟ بیان کرو۔ جاؤ۔ نہیں جاؤں گی میں، کیا کر لو گے؟
کچھ بھی کر سکتا ہوں میں، ایک بار تجربے سے گزر چکی ہوں، دوسری بار بھی گزرنا چاہو گی۔ پہلی بار انجان لوگوں کے درمیان تم نے اپنی انسلٹ فیل کی تھی، دوسری بار ان لوگوں کے درمیان فیل کرو گے جو کبھی تمہارے باپ کے امپلائی تھے مگر اب میرے ہیں۔ اب وہ مسکرا رہا تھا اور وہ لب بھینچ کر اسے گھورے گئی۔ کہو کیا کام ہے؟ وہ دیر تک اسے گھورتی رہی، کچھ نہ بولی تو وہ پوچھنے لگا، کیا بات ہے، گھر چھوڑ کر جا رہی ہو کیا؟ وہ چپ ہی رہی تو اس نے پھر پوچھا، میں تو تمہیں نہیں چھوڑوں گی، گھر کی کیا بات ہے؟ اب کہ وہ بولی تھی دانت پیس کر، زہے نصیب وہ محظوظ ہو کر ہنسا، پھر کب پکڑ رہی ہو مجھے کبھی نہ چھوڑنے کے لیے؟ او شٹ وہ بھنائی، میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا کہ مجھے تم جیسے 2 کے آدمی سے کہنا پڑے گا کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے، اور میں نے بھی کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ مجھے تم جیسی بے قیمت لڑکی سے شادی کا پرپوزل قبول کرنا پڑے گا۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تھا مگر مسکرا کر، اس کی طرح کھول نہیں رہا تھا۔ تو پھر کب کرو گے شادی؟ یہ پوچھتے ہوئے اس نے تیش کو جس مشکل سے قابو کیا تھا بس وہی جانتی تھی۔ 2 دن بعد، وہ بولا، آج ہی کیوں نہیں؟ کتنی دیر لگتی ہے شادی میں؟ ہاں شادی کرنے میں دیر نہیں لگتی مگر اس کے انتظام میں وقت درکار ہوتا ہے۔ کیوں، تمہیں کون سا انتظام کرنا ہے؟ زوفا بی بی، شادی کرنے جا رہا ہوں میں، چوری نہیں کہ چپکے سے کر لوں، 4 لوگوں کو انوائٹ کروں گا تبھی نکاح نامے پر دستخط کروں گا۔ وہ مسکرا رہا تھا بڑی ہی شرارت سے۔ بہت ضروری ہے 4 لوگوں کو انوائٹ کرنا؟ وہ بے حد تپی۔ ہاں بہت بھئی، 4 لوگوں کو بتانا بھی تو ہے کہ 2 کا آدمی کروڑوں کا بننے جا رہا ہے، تمہارا کروڑ پتی پن تو میں نکال کر رکھ دوں گی۔ وہ دانت پیستی ہوئی اٹھ گئی تھی۔ ہاں دیکھیں گے ہم بھی۔ وہ ہنسا تھا اور وہ اسے گھورتی چلی گئی۔ کیا ہوا؟ اور جب وہ اپنے کیبن میں واپس آیا تو رضوان احمد بے صبری سے پوچھنے لگے، 2 دن بعد کی ڈیٹ فکس کر دیا؟ وہ زیر لب مسکرایا، انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ انکل جی اتنی پلاننگ کی ضرورت نہیں تھی، میں یوں بھی آپ کی بیٹی کا انداز فکر بدل سکتا تھا۔ وہ بولا تھا، ضرورت تھی بیٹے، ہم پلاننگ نہ کرتے تو وہ تم سے شادی پر آمادہ ہی نہ ہوتی، ہم زبردستی کرتے تو وہ قاضی کے سامنے آتے ہی انکار کر دیتی کہ ایسی ہی ہٹ درم ہے۔ اسے اپنی جانب سے بالکل مایوس اس لیے کیا کہ وہ آگے بھی تمہارے ساتھ رہتے ہوئے ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے یہ ضرور سوچے کہ تمہارے بعد اس کا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تم اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو بیٹے کہ ہم زیادتی کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اگر کر بھی رہے ہیں تو اس کے بھلے کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے بات ختم کر کے ایک بار پھر اس کے شانے پر تھپکے تھے۔ انکل یہ کتنی عجیب بات ہوگی نا کہ ہماری شادی میں آپ کے اور میرے دوست اور ان کی فیملی شریک ہوگی مگر آپ ہی نہیں ہوں گے، آپ جو سب سے زیادہ خواہش مند ہیں اس شادی کے۔ وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہا، تو کیا ہوا بیٹے، ہم اس وقت تمہاری شادی کی خوشیاں سیلیبریٹ کر لیں گے جب تم ہماری بیٹی کو یکسر بدل کر ہم تک لاؤ گے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر پھر مسکرا دیے تھے۔ شادی کی تقریب کا سارا انتظام اس نے رضوان احمد کی کوٹھی میں ہی کیا تھا، حتیٰ کہ اس کے برائڈل میک اپ بھی تھی کے لیے بیوٹیشین کو بھی بلایا تھا، اور وہ جل کر رہ گئی۔ اتنا نہیں کر سکی تھی کہ پاپا کے دونوں عزیز دوستوں کی فیملیز اس کے کمرے میں ہی براجمان تھیں۔ نکاح شام کو ہونا تھا اور بیوٹیشین صبح سے آ کر اس کے سر پر لگی ہوئی تھی اور نہ چاہنے کے باوجود اسے مہندی لگوانی پڑی۔ بابا کے دوستوں ڈاکٹر عابد اور اجاز علی کی فیملی، ان کی کمپنی کے جی ایم بابر صاحب کی فیملی بھی مدعو تھی، وہ دوستوں کے بیویاں بھی تھیں اس تک آئیں جن سے اس کو بات چیت کرنی پڑی تھی۔ غرض یہ کہ اسے سب کچھ کرنا پڑا تھا۔ اب میں دیکھوں گی کہ تم کیسے چین سے بیٹھتے ہو۔ نکاح کے بعد اس نے بے حد جھلس کر سوچا۔ رات کھانے کے بعد مہمان چلے گئے، وہ بھی ہال سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی، ایک ایک کر کے زیورات اتارنے لگی۔ اب وہ اس تک آیا تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ تم میرے کمرے میں کیوں آئے؟ وہ اسے گھورنے لگی۔ فضول سوال مت کرو یار، وہ مسکرایا۔ اس کے کچھ بھی اتارو، نہیں پہنے رہو انہیں۔ میں اتاروں گی، کیا کر لو گے تم؟ انگوٹھیوں کے بعد وہ ہار اتارنے لگی۔ میں دوبارہ پہنا دوں گا، وہ جتنے اطمینان سے بولا تھا اسی اطمینان سے اس کی کلائی تھام لی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ آپے سے باہر ہونے لگی۔ تمہیں چھونے کے لیے ہمت کی نہیں، نکاح کی اجازت کی ضرورت درکار تھی جو مجھے مل چکا ہے، اس نے کہتے ہوئے اس کی ہاتھوں میں چوڑیاں دوبارہ اس کی کلائی میں ڈال دیں اور پھر ایک ایک کر کے ساری انگوٹھیاں بھی ڈالنے لگا، اس کی مزاحمت کے باوجود۔ اپنی چلانا مجھے بھی آتا ہے، خوشی سے مانو گی تو تمہارے لیے اچھا ہوگا، میرا کیا ہے، میں تو ویسے بھی اپنی منوا لیتا ہوں۔ اس کی لٹ کھینچتے ہوئے وہ شوخی سے مسکرایا۔ تو میں دیکھ لوں گی۔ اس کے غصے کی شدت بس اسی ایک جملے پر آ کر ختم ہوئی تھی۔ عمر بھر تمہیں اب یہی تو دیکھنا ہے، چلو خیر اٹھو اب۔ وہ کہتا ہوا اٹھ کے مگر وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ یعنی مجھے ہی اٹھانا پڑے گا؟ اس نے ہاتھ بڑھایا تو وہ فوراً جھٹک کر کھڑی تو ہو گئی مگر شرارے میں پیر الجھ کے وہ گرنے کو تھی، لیکن اس نے فوراً تھام لیا۔ سنبھل کے، وہ بولا تھا، مجھے چینج کرنا ہے۔ وہ سنبھل کر پرے ہٹ گئی۔ واپس آ کر لینا، ابھی تو اسی طرح چلو۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں کہیں لے کے بھی نہیں جا رہا، پاپا کے پاس لے جا رہا ہوں۔ پاپا کے پاس کیوں؟ وہ ٹھٹکی۔ وہ ہمارے پاس نہیں آ سکتے مگر ہم تو جا سکتے ہیں نا ان کے پاس۔ مانا کہ وہ ہماری نئی زندگی کی شروعات کی مبارکباد اور دعائیں نہیں دے سکتے مگر ہمیں دیکھ تو سکتے ہیں نا۔ تو تم جاؤ نا، مجھے نہیں جانا۔
میں تو جاؤں گا ہی لیکن تمہارے ساتھ، سمجھی؟ وہ برہم ہوا۔ میں نہیں جاؤں گی، کیا کر لو گے تم؟ وہ بھی بگڑی، میں اٹھا کر لے جاؤں گا، چلو۔ وہ اس کا بازو کھینچتا ہوا چل پڑا تو اسے اس کا ساتھ دینا ہی پڑا۔ پھر وہ اسے ڈاکٹر عابد کے ہاسپٹل کے اس روم میں لے آیا تھا جہاں پاپا تھے۔ دونوں ان کے پاس کھڑے تھے اور وہ بس پلکیں چھپک چھپک کر انہیں دیکھے جا رہے تھے۔ آئی ہیٹ یو پاپا، آئی ہیٹ یو، میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو، بہت زیادتی کی آپ نے، بہت برا کیا میرے ساتھ۔ وہ ایک دم ہی چیخی تھی اور روتی ہوئی شرارت سنبھالتی دوڑتے قدموں سے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ انکل، وہ ایک دم ہی رضوان احمد پر جھکا اور ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ آپ رو رہے ہیں انکل؟ نہیں بیٹے، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے رضوان احمد نے اسے گلے سے لگا لیا۔ تھینکس بیٹے، تھینک یو سو مچ، ہم احسان مند ہیں تمہارے۔ یوں مت کہیے انکل، احسان تو آپ نے کیے ہیں مجھ پر، اتفاقاً ہی صحیح آپ تک نہ پہنچا تو آج اس پوزیشن میں نہیں ہوتا میں۔ ہم نے کوئی احسان نہیں کیا بیٹے، وہی کچھ دیا جو تمہیں جو تمہارا حق تھا، تمہاری محنت، تمہاری قابلیت اور تمہاری صلاحیتوں نے اتنی ترقیاں دی ہیں تمہیں، ہم تو بس ذریعہ بنے ہیں۔ وہ اس کی پریشانی چومتے ہوئے مسکرائے تھے۔ بس اب جاؤ، دیکھو زوفا کہاں گئی؟ انکل میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گا، وہ دھیرے سے بولا۔ تم چاہے جہاں لے جاؤ بیٹے، اب وہ تمہاری ہی ہے۔ وہ پھر مسکرائے تھے۔ تھینکس انکل، اس نے ہنستے ہوئے ان کے ہاتھ لبوں سے لگائے، پھر انہیں خدا حافظ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا اور جب کار تک آیا تو دیکھا وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی چہرہ ہتھیلیوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ وہ آ کر اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھا تو وہ آنسو پہنچتی فوراً ہی سیدھی ہو بیٹھی۔ زوفا کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ وہ پوچھنے لگا۔ تم سے مطلب؟ روتے ہوئے رہنے کی وجہ سے آواز تو تھی دھیمی تھی مگر اس کا لہجہ، آواز تو نم تھی اس کی مگر لہجہ کہاں سا تیز تھا۔ منتصر نے بس ایک نظر اس پر ڈالی اور مزید کچھ کہنے کی بجائے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی تھی۔ وہ خاموش رہی تو وہ بھی کچھ نہ بولا مگر اس وقت وہ بول پڑی جب اس نے رضوان احمد کی کوٹھی پیچھے چھوڑ دی اور کار آگے ہی آگے لیے جا رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ میرا گھر تو پیچھے رہ گیا۔ وہ بولی۔ اب وہ پیچھے ہی رہے گا اس لیے کہ اب تمہارا نہیں رہا، تمہارا گھر تو وہ ہے جہاں میں رہتا ہوں۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ تو پھر شادی کیوں کی؟ شادی کا یہ مطلب نہیں کہ ساتھ رہا جائے، شادی کا یہی مطلب ہوتا ہے میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، سمجھے؟ تم 2 ٹکے کے آدمی، تم میرے ساتھ رہو گی، سمجھی؟ تم 2 ٹکے کے آدمی کی بیوی۔ وہ اسی کے لہجے میں بولا۔ وہ فوراً ہی کچھ نہ کہہ سکی، لب بھیجے سے گھورے گئی جو زیر لب مسکراتا ہوا ڈرائیو کر رہا تھا۔ میرے سارے کپڑے اور دوسری چیزیں وہیں ہیں۔ کتنی دیر بعد وہ کہنے لگی۔ فکر مت کرو، میں نے تمہارے لیے پورا وارڈروب بھر رکھا ہے تمہارے کپڑوں اور دیگر چیزوں سے۔ وہ بولا تو وہ چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ آؤ۔ خوبصورت سے بنگلے کے پورچ میں اس نے کار روکی اور فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یار اتنی خفا کیوں ہو؟ کار لاک کر کے مسکراتا وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ ہاں یہاں نہیں بیٹھو، بیڈ روم میں چلو۔ وہ ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھنے لگی تو اس نے ٹوک دیا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ چلو یار، ضد نہیں کرتے۔ وہ مسکراتا ہوا اسے بازو سے تھام کر بیڈ روم میں لے آیا۔ سفید اور بلو رنگوں کے امتزاج سے سجے سیٹنگ نے کافی دیدہ زیب بنا دیا تھا۔ اس وقت تو وہ چپ ہی رہی۔ اس نے ستائشی نظر پورے بیڈ روم پر ڈالی۔ اب جاؤ، چاہو تو تم چینج کر سکتی ہو۔ وہ کہتا ہوا اسے بیڈ پر بٹھا کر دوسرے وارڈروب کی طرف چلا گیا اور وہ انگلیوں سے انگوٹھیاں اتارنے لگی تھی۔ 2 منٹ رکو زوفا، وہ وارڈروب سے کچھ نکال کر کہتا ہوا اس کے سامنے آئی۔ یہ میں نے اس وقت خریدا تھا جب مجھے میری فرسٹ سیلری ملی تھی، بس یہ مجھے اچھا لگا تھا اور میں نے خرید لیا تھا۔ یہ نہیں سوچا تھا کہ کسے دوں گا یا کس کے لیے خریدوں۔ اس وقت میرے ساتھ کسی لڑکی کا تصور نہیں تھا زوفا، مگر آج تصور ہی نہیں، تم بھی میرے ساتھ ہو، اس لیے میں تمہیں آج رات کا یہ تحفہ دے رہا ہوں۔ حالانکہ بہت قیمتی نہیں، پھر بھی میرے لیے انمول ہے کہ اس سے میری محنت کی پہلی کمائی جڑی ہوئی ہے۔ اس نے کہتے ہوئے باکس سے نازک سا خوبصورت بریسلیٹ نکال کر اس کی کلائی کی زینت بنا دیا تھا مگر اس نے فوراً ہی اتار کر دور اچھال دیا تھا۔ پل بھر کو آزردگی کھلی تھی، اسے محسوس ہوا کہ وہ خوش ہو گئی تھی۔ جاؤ چینج کر لو تم بھی۔ وہ لباس بدل کر واپس آیا تو اسے کہنے لگا، پھر تکیے برابر کر کے بیڈ پر دراز ہو کر آنکھوں میں بازو رکھ لیے اور وہ مسکراتی ہوئی وارڈروب کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں یہاں نہیں سوؤں گی۔ چینج کر کے آئی تو بیڈ کے پاس رک کر کہنے لگی، چاہے جہاں سو تم، آئی ڈونٹ کیئر۔ وہ آنکھوں پر سے بازو ہٹائے بغیر بولا۔ وہ چند لمحوں تک کھڑی سے گھورتی رہی، پھر واپس پلٹ گئی تھی۔ لائٹ آف کرتی جاؤ، پیچھے سے وہ بولا۔ نوکر نہیں ہوں تمہاری، وہ کہتی ہوئی بیڈ روم سے نکل گئی، پھر ایک ایک کر کے سارے کمرے دیکھ ڈالے۔ ڈرائنگ روم اور لاؤنج کے علاوہ باقی سب کمرے فرنیچر سے خالی تھے۔ اسے سونے کے لیے کسی کمرے میں بیڈ نہیں ملا تو لاؤنج میں آ کر صوفے پر لیٹ گئی اور ایک ایک کر کے اسے پاپا کی زیادتیاں یاد آنے لگی جو کبھی تاؤ دلاتی تو کبھی رلاتی رہی، اور وہ یوں ہی کبھی تاؤ دکھاتی تو کبھی روتے ہوئے نیند کی وادیوں میں پہنچ گئی۔ وہ منتظر تھا کہ وہ واپس آئے گی مگر جب دیر تک وہ واپس نہ آئی تو وہ لیٹے ہی اٹھ بیٹھا۔ کہیں چلی تو نہیں گئی؟ اس کا خیال کا آنا تھا کہ وہ تیزی سے بیڈ روم سے نکلا۔ پہلے باہر دیکھا، چوکیدار مستعدی سے گیٹ کے پاس ٹہلنے لگا رہا تھا۔ وہ پلٹ کر ڈرائنگ روم میں آیا مگر وہاں نظر نہیں آئی۔ جب لاؤنج میں آیا تو دیکھا ایک صوفے پر وہ سکڑی سمٹی سی پڑی سو رہی تھی۔ وہ طویل سانس لے کر مسکراتا ہوا اس کے پاس آ رکا۔ وہ روتے روتے سو گئی تھی، رخساروں پر پھیلے آنسوؤں کے نشان یہی ظاہر کر رہے تھے۔ اسے ایک دم ہی بڑا ترس آیا۔ سوری جان، خوش نہیں ہوں تمہیں تکلیف پہنچا کر مگر کیا کروں، مجبوری ہے۔ وہ زیر لب کہتے ہوئے اس کے بہت سنبھل کر اسے بازو میں اٹھا لیا حتیٰ کہ اس کی نیند میں خلل نہ پڑے۔
اور بیڈ روم میں آ کر اسے اتنی ہی احتیاط سے بیڈ پر لٹا بھی دیا. بہت نرمی سے اس کے چہرے پر بکھری لٹے پڑے کر کے اسے چادر اڑائی تھی. اچھی لگنے لگی ہو، اس لیے تمہیں اپنا لائف سٹائل بدلنا تو پڑے گا ہی. بدل لوگی تو پرومس جانا تمہاری خاطر میں بھی بہت سی تبدیلیاں لے آؤں گا اپنے رویوں میں. مسکرا کر سوچتے ہوئے اس نے لیٹ کر اس کی جانب کروٹ بدل لی تھی. او گوڈ، وہ رات کا آخری پہر تھا جب اس کی آنکھ کھل گئی تھی. خود کو بیڈ پر منتصر کے بازو میں پا کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی. ساری نیند بھگ سے اٹھ گئی. اس نے گھور کر اسے دیکھا جو بے خبری کی پرسکون نیند میں غرق تھا. اٹھو اٹھو 2 ٹکے کے آدمی. وہ ایک دم ہی اس کا شانہ جھنجھوڑنے لگی. زوفا کیا ہوا؟ وہ اپنی سائڈ کا بیڈ لیمپ آن کرتا ہوا اٹھ بیٹھا. یہاں کیوں لائے مجھے؟ وہ گھورتی بھی پوچھنے لگی. ظاہر ہے آرام سے سونے کے لیے وہاں صوفے پہ بے آرامی سے پڑی تھی. مجھے اچھا نہیں لگا. وہ مسکرا رہا تھا. کیوں؟ تمہیں کیا تکلیف تھی؟ میں چاہے پڑی رہتی. کچھ نہ کچھ تکلیف تو تھی یار. اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی. اب نیند سے جگا کر بحث کیوں کر رہی ہو؟ سو جاؤ. میں نہیں سوؤں گی، تمہاری مرضی. وہ شانے اچکا کر لیٹنے لگا مگر اس نے لیٹنے نہیں دیا. میں تمہیں بھی سونے نہیں دوں گی، وہ بولی تھی. اوکے پھر جاگ کر باتیں کرتے. وہ مسکرایا تھا. میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گی. یار کیا مصیبت ہے؟ سونے بھی نہیں دو گی، بات بھی نہیں کرو گی، پھر میں جاگ کر کروں گا کیا؟ اس کی مسکراہٹیں شریر ہوئی. وہ اسے بازو سے تھام کر اس نے اپنی جانب کھینچ لیا تھا. میں مار ڈالوں گی تمہیں. وہ بدک کر پیچھے بھی اگر اس کی گرفت سے خود کو چھڑا نہ سکی. یار تمہارے پاپا نے تو ویسے ہی مار دیا مجھے تمہیں میرے سر ڈال کر. تم مرے ہوئے کو مزید کیا مارو گی؟ مسکراتے ہوئے اس نے ڈھیروں گستاخیاں کر ڈالی. چھوڑو مجھے. ہاں سونے نہیں دو گی، بات بھی نہیں کرو گی. اب جاگتا رہوں گا تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. مجھے تو تم دیکھ لو گی تو دیکھتی رہو. جانا کہ اب تو کام ہی یہی ہے. وہ اس پر جھکتا چلا گیا اور اس کی ساری مزاحمتیں دم توڑ گئی تھی. زوفا اٹھو یار. نیند کا وقفہ طویل بھی نہ ہوا تھا کہ وہ اسے جگانے لگا. صبح ہو رہی ہے. میری صبح 11 بجے ہوتی ہے. وہ آنکھیں کھولے بغیر ہی کروٹ بدل گئی تھی. وہ پہلے کی بات سے آج سے تمہاری صبح فجر کی اذان سے کچھ پہلے ہوا کرے گی. چلو اٹھ بھی جاؤ. وہ کہہ کر مسکرایا تھا. نہیں اٹھوں گی میں. کیا کر لو گے تم؟ وہ لیٹے ہی آنکھیں کھول کر اسے گھورنے لگی. تمہیں اٹھا کر بٹھا دوں گا. جتنے اطمینان سے وہ بولا تھا اتنے ہی اطمینان سے اسے اٹھا کر بٹھا بھی دیا. تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ وہ جل کر چلائی تھی. اس کے ساتھ ہی ہاتھ مار کر اس کے بال بگاڑ دی. یار کتنا فضول سوال ہے. بیوی ہو تم میری، تمہارے پیچھے نہیں پڑوں گا تو کیا دوسروں کی بیوی کے پیچھے؟ سوری گائز، وہ میسیج آ گیا تھا. وہ بہت شوقی سے مسکرا رہا تھا. اچھی بیویوں کی طرح بات مانا کرو یار. چلو اٹھو، فریش ہو جاؤ. اذان ہونے والی ہے. نماز ادا کرو کہ ہماری نئی زندگی کی پہلی صبح طلوع ہو رہی ہے. اور اس صبح کا آغاز ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کریں گے. اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا. وہ اسے جلانے کو بولی. میں سکھا دوں گا، تم اٹھو تو. اس نے کہتے ہوئے اسے کھڑا کر دیا تھا. اسی پل فجر کی اذان ہونے لگی تو وہ کہنے لگا کہ تم نہا دھو کر فریش ہو جاؤ. میں نماز ادا کر کے آتا ہوں، پھر تمہیں سکھاؤں گا نماز پڑھنا. وہ کہتا ہوا اس سے کہ رخساروں پر ہلکی سی تھپکی دے کر مسکراتا ہوا چلا گیا. اور وہ نماز پڑھ کے واپس آیا تو اسے محو نماز ملی. وہ مسکراتا ہوا کچن میں چلا گیا. بہت فریش موڈ کے ساتھ ناشتہ تیار کر کے میز پر لگایا. اسے دیکھا تو جو اسی پل کچن میں داخل ہوئی اور ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی. بسم اللہ کرو ڈیئر وائف. وہ مسکراتا ہوا اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا. تم یہ مت سمجھنا کہ تم جیت کے ہو. وہ اسے گھور کر بولا. جیت تو تمہاری ہوئی ہے یار. میں تو ویسے بھی ہار چکا ہوں تم سے. اس کی مسکراہٹ وسیع ہوئی تھی اور وہ کچھ کہنے کی بجائے ناشتہ کرنے لگی. ناشتہ ہر روز میں بنا دیا کروں گا، وہ کہنے لگا. گائز یہ ایک پیج پہ نا، یہ اس طرف والے جو رائٹ سائڈ والے پیج ہیں وہ تھوڑے سے بلر ہے. میں نے بہت زیادہ پی ڈی ایف ڈھونڈی ہے مگر نا مجھے پی ڈی ایف اور اس کے علاوہ مل ہی نہیں رہی ہے. ابھی پہلے ہم دوسری سے پڑھ رہے تھے، اس پہ زیادہ بلر تھے. یہ ایک اور پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کی ہے. اب وہ اس کے علاوہ کوئی مل ہی نہیں رہا. ہر جگہ سے یہی پی ڈی ایف مل رہی ہے. تو کوشش کائنڈلی تھوڑا سا وہ کوآپریٹ کیجیے گا. اچھا، دوپہر اور رات کا کھانا تم بنا لیا کرنا، ٹھیک ہے؟ میں کیوں بناؤں؟ نوکر ہوں تمہاری؟ بیوی تو ہو. مجھے کھانا بنانا نہیں آتا تو سیکھ لو. میں نہیں سیکھوں گی. مت سیکھو، میرا کیا ہے، میں تو ہوٹلوں میں کھا لیا کروں گا. پرابلم تمہیں ہی ہوگی. کھانا ہے تو پکانا سیکھو. وہ ناشتہ کرتے ہوئے بہت اطمینان سے کہہ رہا تھا. مطلب کیا تمہارا؟ ہاں، وہ گرم ہونے لگی. سیدھا سا مطلب ہے اگر کھانا ہے تو پکانا تو پڑے گا. نہیں پکاؤں گی میں. مت پکاؤ. یوں بھی مجھے کون سا کھانا ہے تمہارے ہاتھ کا کھانا؟ وہ شانے اچکا کر چائے پینے لگا. کان کھول کر سن لو تم، میں نہیں پکاؤں گی کھانا. وہ ناشتہ ختم کر کے جانے لگا تو وہ چیخ کر بولی. تم بھی کان کھول کر سن لو کہ آئی ڈونٹ کیئر. وہ کہتا ہوا کچن سے چلا گیا اور وہ مارے تیش کے اسے کھایا نہ گیا تو اس کے پیچھے لپکی. تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ ہاں، بقول تمہارے ہی 2 ٹکے کا آدمی. بہت ہی پرسکون لہجہ تھا اس کا. تمہیں تو میں 2 ٹکے کا بھی رہنے نہیں دوں گی. یار اب تو تم اپنی کسی ایک دھمکی پر عمل کر ہی ڈالو. یا تو مجھے دیکھ لو یا مار ڈالو، یا تو 2 ٹکے کا بھی مت رہنے دو. اس نے ہنس کر اسے مزید تپا دیا. وہ اسے مارنے لپکی. اس نے بہت آرام سے اس کی کلائیاں تھام کر اسے بازو میں جکڑ لیا. اب یہ بچپنا چھوڑ دو جانا کہ اب ذمہ داری والی پوسٹ پر آ گئی ہو. کچھ اپنا خیال رکھو، کچھ اپنے شوہر کا خیال رکھو. خود بھی خوش رہو اور مجھے بھی رہنے دو. وہ مسکراتا ہوا کہہ رہا تھا. تمہیں کبھی خوش نہیں رہنے دوں گی. اس نے سارا راز
सारा ज़ोर सर्फ कर डाला था इसकी गिरफ्त से निकलने के लिए, मगर कामयाब ना हो सकी तो जल कर चिल्लाने लगी, खुश तो मैं हमेशा रहूँगा, बस तुम देखती जाओ। इसने कहते हुए इसे बेड पर बिठा दिया, फिर खुद तो कहीं जाने की तैयारियों में लग गया, जबकि वो लब भेंचे बैठी से घूरे गई कि इसके सिवा और कोई चारा ही नहीं रहा था। कितनी आसानी से वो इसे बेबस करता चला गया था। कल से आज तक वो धमकियाँ देने और कोड़ने के अलावा कुछ भी तो ना कर सकी थी। कहाँ जा रहे हो तुम? जब वो तैयार होकर कमरे से निकलने लगा तो वो पूछती भी सामने आई, ऑफिस। वो मुस्कुराया, मैं भी चलूँगी ज़ोफ़ा बेगम, तुम तो बस मुझे और मेरे घर को संभालो, ऑफिस के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। उसने कहते हुए इसका तना तना चेहरा हाथों में थामा। फजूल की ज़िद्दें छोड़कर खुश रहना सीखो, तुम्हारी हरकतें मुझे कोई ज़ख्म नहीं पहुंचा सकेंगी, अलबत्ता तुम खुद जहमत में पड़ जाओगी। सोचो ना, कल से आज तक तुमने क्या बिगाड़ लिया मेरा? कल से आज तक ना बिगाड़ सकी तो तुम ये ना समझो कि कभी ना बिगाड़ सकूंगी। वो इसके हाथ झटक कर बोली थी। ओके, तुम्हारी जो मर्जी हो करो, मैं तो चलता हूँ, दोपहर को नहीं आ सकूँगा, तुम खाना बना कर खा लेना, किचन में सब कुछ मौजूद है। वो कहता हुआ कमरे से निकल गया। खाना मेरी जूती बनाएगी, पीछे से वो चिल्लाई थी। ओहो, जूती बनाई है जूता, खाना तो तुम्हें ही है। वो हंसता हुआ चला गया। ओ गॉड आंटी, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? मैं तो नहीं कर सकी, वही मेरा जीना हराम किए जा रहा है। इसने बड़बड़ाते हुए टेलीफोन की तलाश में बेडरूम में नज़रें दौड़ाई, मगर फ़ोन कहीं नज़र न आया। फिर उसने बेडरूम में ही नहीं सारा घर छान मारा, आराम और आसाइश की सारी चीज़ें मौजूद थी, नहीं था तो बस टेलीफोन ही नहीं था। समझता क्या खुद को, मैं बाहर जाकर फ़ोन करूंगी आंटी को। थक हार कर वो बेडरूम में वापस आई। अभी तक वो बात काउन में ही फिरती रही थी। बाहर जाने का ख्याल आया तो वार्डरोब खोलकर खड़ी हो गई। सारा वार्डरोब कपड़ों से भरा था, मगर एक भी ड्रेस वैसा नहीं मिला जैसा कि वो अब तक पहनती थी। सारे मलबूसात ही मशरकी अंदाज़ लिए हुए थे, मगरबी तर्ज का लिबास जैसे कि वो पहनती थी एक भी से वार्डरोब में नहीं मिल सका। तब भी इसने ढेरों गालियाँ मुंतसर हमाद को देते हुए एक शलवार सूट निकाल कर पहन लिया। दुपट्टे ने जान जलाई तो मरोड़ कर गोला बनाकर हवा में उछाल दिया और तराशीदा बालों में जल्दी जल्दी ब्रश फेर कर बाहर निकल आई। गेट तक आई तो उसे मुकफल पाकर पास खड़े चौकीदार से कहने लगी, गेट खोलो, परमिशन नहीं है। चौकीदार अदब से मुखातिब हुआ। व्हाट, क्या मतलब है? वो बिगड़ने लगी। जी बीबी साहबा, वो कहने लगा, साहब ने सख्त वार्निंग दे रखी है कि बाहर से कोई इनके सिवा ना अंदर आए और ना ही इनके सिवा कोई अंदर से बाहर जा सकता है। मैं जाऊंगी बाहर, तुम खोलते हो या नहीं? वो और भी भड़की। मैं नहीं खोल सकता बीबी, आप अंदर जाओ, साहब ने मना किया, इनकी बात नहीं मानूंगा, कि मैं इनके अलावा किसी की बात नहीं मानूंगा। चौकीदार ने बड़े वाज़े अंदाज में अपनी वफादारी जताई। वो चंद लम्हों तक इसे खड़ी घूरती रही, फिर पैर पटकती हुई अंदर चली गई। बाकी का सारा वक्त इसने मुंतसर हमाद को गालियाँ देते हुए गुजारा था, और जब भूख लगी तो किचन में चली गई। नाश्ते के बर्तन यूं ही पड़े हुए थे। इसने एक एक कैबिनेट खोल कर देखा। फ्रिज के में कुछ फ्रूट्स और दूध और ब्रेड के सिवा से कुछ भी नहीं मिला जिसे वो बिना पकाए खा सके। ज़िंदगी में मैंने कभी किचन की सूरत नहीं देखी थी। तुम क्या समझते हो, तुम्हारी बात मान लूँगी, भूखी मर जाऊँगी, मगर नहीं पकाऊँगी कुछ भी। देखती हूँ तुम क्या बिगाड़ लोगे मेरा। गुस्सा, बेबसी, ज़िद एक साथ सवार हुए थे जहन पर। इसने खूब जी भरकर तोड़फोड़ मचाई थी किचन में। इससे भी जीना भरा तो ड्राइंग रूम में पर धावा बोल दिया। जिस कदर शोपीसेस और दीवार पर आवेजा पेंटिंग्स को तोड़ सकती थी तोड़े, और जब थक गई तो बेडरूम में आकर सो गई। और जब शाम से कुछ पहले वो घर में दाखिल हुआ तो फ़ौरन सामने आई थी, मगर ड्राइंग रूम की हालत जार देखकर इसने ज़ोफ़ा के मूड का अंदाज़ा ज़रूर कर लिया था। पागल लड़की, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हारे पीछे। वो ज़ेर लब मुस्कुराता हुआ बेडरूम में आ गया। वो बेड पर तकियों में मुँह दिए पड़ी थी। इसने इसे डिस्टर्ब किए बगैर ब्रीफ केस रख कर वार्डरोब से अपने कपड़े निकाले थे और बाथरूम में चला गया। चेंज करके कमरे में आया तब भी इसे पहले वाली पोजीशन में ही नजर आई, और वो इसे मुखातिब किए बगैर खामोशी से कमरे से निकल गया। किचन में आकर इसकी हालत ज़ार मुलाजा की, फिर तवील सांस लेता हुआ सफाई में जत गया। किचन के बाद उसने ड्राइंग रूम की हालत भी दुरुस्त की, फिर बेडरूम में चला आया। वो हवस तकियों में मुँह दिए पड़ी थी। ज़ोफ़ा, क्या हुआ जान? बेड पर बैठते हुए इसने बड़ी मोहब्बत से पूछा। मैं मार डालूंगी तुम्हें, तुम समझते क्या हो खुद को? वो तकिया फेंक कर चीखती हुई उठ बैठी। एक तो अपनी बेबसी का एहसास गालिब था, दूसरे भूख ने बेहाल कर दिया था, जो इसे बेनुकत सुनाने की चाह के बावजूद कुछ न कह पाई तो एकदम ही शिद्दतों से रो पड़ी। ज़ोफ़ा मेरी जान, उसने मोहब्बतों से समेटा था इसे। कोई ज़रूरत नहीं है मोहब्बत जताने की, एक तो ज़्यादती करते हो, ऊपर से भोले बन जाते हो। इसके सीने पर मुक्के बरसाते वो रोए गई। मैंने क्या किया भाई? वो ज़ेर-लब मुस्कुरा दिया था। इसके तेज़ी से चलते हाथ रोकने की सही नहीं की थी। कैद करके रख दिया मुझे इस घर में। इस चौकीदार के बच्चे ने बाहर भी नहीं जाने दिया मुझे। आंटी को फ़ोन करना चाहती थी, वो भी नहीं कर सकी। खाना भी नहीं खाया मैंने, और पूछते हो क्या किया? सारी गलतियाँ तुम्हारी है ज़ोफ़ा, मैंने कुछ नहीं किया। तुम ढंग से रहना सीखते हो तो मुझे ज़रूरत ही ना पड़े पाबंदियाँ लगाने की। मैं चाहे जैसे रहूँ, तुमसे मतलब है, जब भी तो कह रहा हूँ। इसके आंसू पहुँचते हुए मुस्कुराया। चलो उठो, कुछ पका कर खिलाता हूँ तुम्हें। नहीं खाना मुझे। वो हम सिसक रही थी। कम ऑन यार, ज़िद मत करो, आओ। वो कहता हुआ इसे बाजू के नीम हल्के में समेटे किचन तक ले आया। बैठो आराम से। इसे कुर्सी पर बिठाकर खुद किचन टेबल की जानिब चलाया। जल्दी जल्दी चिकन सैंडविच बनाए थे और इसके सामने रख दिए। खाओ। इसके बाजू वाली कुर्सी पर बैठते हुए वो बोला, नहीं खाऊंगी मैं।
चल उन्हें नहीं खाने तो मैंने फड़ा दे, पे मैं खा लवा चिकन सैंडविच। मेरा जीना हराम तो इसी वक्त कर सकोगी ना जब खुद जिंदा रहोगी, चलो खाओ। वो ज़ेरला मुस्कुराया और वो इसे घूर कर सैंडविच खाने लगी कि अब भूख, गुस्सा और ज़िद पर गालिब आ चुकी थी। चाय पियोगी? जब वो खा चुकी तो वो पूछने लगा और इसने इस बात में सर हिला दिया। ये लो। 10 मिनट बाद ही चाय का एक कप इसे देकर वो खुद दूसरा लेकर बैठ गया। आज तुमने जो भी किया इसे मैं माफ़ करता हूँ, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो याद रखना, मैं बार बार माफ़ी देने का आदी नहीं हूँ। चाय पीते हुए वो कदरे सख्त से लहजे में वो खाते हुए, आज तुम्हें खाना खिला दिया, आइंदा भूखी रहोगी तो मैं पलट कर पूछूंगा भी नहीं। अगर जीना है तो जीने के ढंग भी सीखो। जीना चाहती तो साफ कहो, नहीं जीना चाहती तो साफ कहो। अभी गर्दन दबाकर मर जाओगी, दबा दूंगा, मर जाओगी, जान छूटेगी मेरी। तुम्हारी जान तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मरूंगी तो तुम्हें साथ लेकर ही मरूंगी, समझे तुम? वो इसे घूरती हुई कप पटक कर खड़ी हो गई। ये तो खुशबख्ती होगी मेरी। वो बहुत शौक़ी से हंसा था और इसे घूरती चली गई। सॉरी अंकल, आपने कहा था कोई नरमी मत बरतना, मगर मैं क्या करूँ, इतनी प्यारी लड़की पर एक साथ बहुत सारी ज़्यादती तो नहीं कर सकता ना। सोचता मुस्कुराता चाय के खाली कप धोने लगा। वैसे एक दिन दे विच ना जोफा ना चंगी हुई, अच्छी हो तो सुधर जाए, लेकिन देखते हैं कितनी की जल्दी सुधरती है बच्ची बंदी। खाना बनाकर खा लेना, अगर कल वाली हरकत दोहराओगी तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, नुकसान तुम्हारा ही होगा। अगली सुबह वो जाने से पहले कह रहा था, मुझे खाना बनाना नहीं आता, कितनी बार बताऊं तुम्हें? वो इसे घूरती हुई बोली थी। तो सीखने में क्या प्रॉब्लम है? कल ही ले आया था, कुछ किताबें बुक शेल्फ में पड़ी हैं, पढ़कर पका लो। एक कुकरी रख सकते तुम? वो झिल्लाई। रख तो लूँ, मगर कुक की सैलरी कहाँ से लाऊं? वो इसकी जानिब देखता मुस्कुराया था। क्यों ऐसे कंगाल हो? मेरे पापा की सारी कंपनी है, अगर कंपनी ले तो बैठे हो, सारी जायदाद पर कब्जा कर तो बैठे हो। तो प्रॉब्लम यह है कि प्रॉपर्टी सारी तुम्हारे पापा की नाम है, मेरा क्या है इसमें? सब कुछ तुम्हारे नाम तो कर दिया है उन्होंने। हाँ कर दिया, तो क्या मैं फजूल कामों के पीछे पैसे लौटाता रहूं? कुक खाना बनाएगा तो फजूल काम करेगा? वो भड़की। हाँ फजूल काम ही करेगा, जब तुम मौजूद हो तो कुक की क्या ज़रूरत? मैं नहीं पकाऊंगी, समझे तुम? मत पकाओ, मरना भूखी। और सुन लो, ये वार्निंग नहीं है, कल रायत कर गया था कि मैं कोई भी काम एक ही बार करने का आदी हूँ। टाई बांधते हुए वो कह रहा था और वो पैर पटक कर रह गई। फ़ोन क्यों नहीं है घर में? ना लैंडलाइन ना ही मोबाइल। गुस्सा और झल्लाहट पर काबू पाकर वो पूछ रही थी। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इसलिए। तुम अफोर्ड क्या कर सकते हो मुझे ये बताओ? मैं सिर्फ एक अदद बीवी अफोर्ड कर सकता हूँ, उसको कर ली है। अब बीवी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपना और अपने शोहर का ख्याल रखे। शोहर जिन कामों के लिए मुलाजिम अफोर्ड नहीं कर सकता वो खुद करे। वो बड़े मज़े से कह रहा था। हाँ सिर्फ बीवी का फ़र्ज़ बनता है, शोहर का कोई फ़र्ज़ नहीं है। क्यों नहीं है? मैं बखूबी अपने फ़राइज़ अदा कर रहा हूँ। तुम्हें कमी क्या है इस घर में बताओ? ख्याल नहीं रख रहा तुम्हारा, तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहा तुम्हें, खाने पीने की कमी है, कोई किचन भरा पड़ा है, जो चाहे पका कर खा लो। रहा बाहर जाने का सवाल, तो जब कहोगी तो मैं ले चलूँगा। वो अपना एक एक फ़र्ज़ गिनवा कर जैसे एहसान कर रहा था, वो जल कर रह गई। हाँ बड़ा ख्याल रखा है मेरा, कौन सा तहफ़्फ़ुज़? ये बताओ, कैद तो कर रखा है मुझे। तुम अपने घर में हो, खुद को कैदी समझ रही हो, तो मेरा क्या कसूर? वो कहकर मुस्कुराहट छुपा गया था। अच्छा कैद नहीं किया तो फिर हटाओ ना अपने इस खुदाई फौजदार को गेट पर से। वो तो नहीं हटेगा यार, इसकी भी रोज़ी रोटी का सवाल है। तुम्हें बाहर ही जाना तो मुझसे कहो ना, मैं ले चलूँगा। तुम्हारे साथ मुझे नहीं जाना है, समझे तुम? तुम्हारी मर्ज़ी। वो शाना उचकाकर परफ्यूम स्प्रे करने लगा। तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी इस कैद में रहूँगी। तुम्हारे इस पहरेदार गेट ने नहीं गेट खोला, तो अगर आज इसने मना किया तो मैं शोर मचा दूँगी, पड़ोसियों को जमा कर लूँगी। वो धमकी दे रही थी। ज़रूर मचाओ शोर, मगर पड़ोसियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगेगी। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरी बीवी पागल है और इस पर अक्सर ख़तरनाक किस्म के दौड़े पड़ते रहते हैं। तुम शोर मचाओ, जी भर कर मचाओ और मेरे इसी झूठ पर तस्दीक की मोहर लगा दो। ओके अब मैं जाऊँ या और कोई शिकायत बाकी है? जूते के तस्मे बांधने के बाद वो सीधा खड़ा होता पूछने लगा। मरो तुम, वो पैर पटक कर चिल्लाई थी। यस मर ही तो गया हूँ तुम पर। वो हंसता हुआ इसके पास आ रुका। इतना जलोगी कुड़ोगी तो मुझसे पहले ही मर जाओगी यार। अपना ख्याल रखा करो, गुस्सा कम किया करो, कोई बात ठंडे दिमाग से भी सोच लेनी चाहिए। और फिर कह रहा हूँ, कल वाली हरकत दोहराकर खुद को मुसीबत में मत डालना, समझ गई? मैं शाम को वापस आऊँगा, ठीक है? वो कहता हुआ इसके रुखसारों को धीरे से छूकर चला गया। ये आंटी ने अच्छी मुसीबत में डाल दी है। शादी करो, इसे एंगेज रखो, इसका जीना हराम कर दो, मैं आकर सब संभाल लूँगी। पता नहीं कब आएंगी। इस कमीने आदमी ने तो मेरा ही जीना मुश्किल कर दिया, एक फ़ोन तक नहीं कर सकती हूँ मैं। वो बड़बड़ाती हुई बुक शेल्फ से पकवान की किताबें निकाल कर बैठ गई। देर तक पढ़ती रही, मगर सिर्फ सादे दाल चावल बनाने की तरकीब समझ में आई थी, जिसे पढ़कर उसने सोचा कि वो पका लेगी। किताब से पढ़ कर जैसे तैसे उसने पका तो लिया, मगर पकने के बाद दाल और चावल की जो शक्ल नजर आई, इसे देखकर इसे सचमुच रोना आ गया।
یوں بھی وہ کچن کے کاموں میں اب تک بالکل دور رہی تھی. آنٹی کے پاس رہتی تھی تو کبھی شوقیہ کچن کے کام کرنے کی صحیح کرتی تو آنٹی منع کر دیتی کہ بیٹے تمہیں کیا ضرورت ہے یہ سب کام کرنے کی, تم تو بس لائف انجوائے کرو, تمہارے پاپا نے تمہارے لیے اتنا کمایا, تم بغیر کچھ کے 10 جنموں تک کھا سکتی ہو, ضرورت ہی نہیں ہے سارے کام کرنے یا سیکھنے کی, ملازمین کس لیے ہیں. آنٹی کہتی تھی اور وہ آنکھیں بند کر کے ان کی باتیں مانتی تھی, مگر آج اسے لگا کہ اس نے غلطی کی آنٹی کی بات مان کر. اگر کچھ سیکھ لیتی تو آج اتنا برا حال نہ ہوتا, اور کتابیں پڑھنے کے باوجود وہ صحیح ڈھنگ سے چال تک نہ ابال سکی. بیٹے کبھی کبھی کچن کا بھی کوئی کام دیکھ لیا کرو, اور جب پاپا اسے اپنے ساتھ لے آئے تھے تو اور بہت سی باتوں کے علاوہ یہ تاکید بھی ضرور کرتے. میں کیوں دیکھوں, نوکر کس لیے ہیں, وہ لاپرواہی سے جواب دیتی. ہاں بیٹے نوکر ہیں, اور تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے تمہیں ایک بے حد خوشحال گھر میں پیدا کیا. پھر بھی بیٹے کچھ سیکھنے میں جاننے میں کیا حرج ہے, یوں بھی برا وقت میں کچھ کر نہیں آتا. پاپا اکثر سمجھاتے رہتے تھے مگر اس پر خاک اثر نہیں ہوتا, بلکہ پاپا کو تنگ کرنے کی ضد میں آ کر وہی سب کرتی جس سے پاپا منع کرتے تھے, اور ان کاموں اور باتوں پر توجہ ہی نہیں دیتی تھی جنہیں کرنے کی پاپا تاکید کرتے تھے. برا وقت آپ نے مجھ پر مسلط کیا پاپا, آئی ہیٹ یو. اور اب جب کہ برا وقت آ نہیں پڑا تھا تب بھی وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے پاپا کو الزام دے رہی تھی. دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں تھا پاپا, سیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں تھا پاپا, آپ ٹھیک ہی کہتے تھے. اور جب ذہن سے جھلاہٹ بھری ہوئی تو اس نے سوچا اب کیا کروں, کیسے سیکھوں, وہ 2% کا آدمی تو آپ سے بھی زیادہ ظالم ہے پاپا. متضاد سی کیفیت میں وہ کبھی خود کو, کبھی پاپا کو, کبھی منتصر حماد کو کوستی رہی. یہ پکوان کی کتابیں پڑھنے کی وجہ سے بھوک بھی چمک اٹھی تھی, اور جب وہ اپنے ہی پکایا دال چاول لے کر بیٹھی تو ایک نوالہ بھی حلق سے نہ اترا. نہیں سیکھوں گی, نہیں پکاؤں گی, نہیں کھاؤں گی, مر جاؤں گی, دیکھ لوں گی کیا کر لیتے ہو تم. ضد سوار ہو گئی تھی اس پر, اور وہ کھانا یوں ہی چھوڑ چھاڑ کر بیڈ روم میں چلی گئی. بھوک سے برا حال تھا, فریج میں فروٹس موجود تھے مگر ضد میں آ کر اس نے کھائے نہیں. مر جاؤں گی, میں نہیں کھاؤں گی. تکیوں میں منہ دیے وہ بیڈ پر پڑی رہی, اور جب شام کو وہ واپس آیا تو اسے اسی حالت میں تکیوں میں منہ دیے پڑی تھی. اس نے اسے مخاطب کیے بغیر باتھ روم میں جا کر لباس تبدیل کیا, پھر کچن میں چلا آیا. کچھ کارروائی ہوئی تو ہے. چولہے پر رکھی ہوئی دیگچوں کو دیکھ کر وہ مسکرایا, پھر انہیں کھول کر دیکھا. دال اور چاول جیسی کچھ چیز نظر آ رہی تھی جسے دیکھتے ہوئے اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی, مگر اس وقت یہ چہرے کے زاویے بگڑ گئے جب اس کے دال اور چاول چکھے. مطلب یہ کہ بالکل کوری ہے, صرف کتابیں نہیں کام سکھائیں گی تمہیں. مسکراتے ہوئے اس نے چائے بنائی اور کپ لے کر بیڈ روم میں چلا آیا. وہ ہمز تکیوں میں منہ گھسائے پڑی تھی. وہ اسے مخاطب کیے بغیر چائے کی چسکیاں لیتا بیڈ پر ہی بیٹھ گیا, پھر ٹی وی آن کر کے دیکھتا رہا. عشاء کی اذان ہونے کے بعد ٹی وی آف کر دیا, پھر اسے دیکھا جو لیٹے سے اٹھ بیٹھی تھی مگر بولی کچھ نہیں. وہ پھر چہرہ اترا ہوا اور رونے کی وجہ سے آنکھیں سوجی ہوئی تھی. وہ سمجھ گیا کہ وہ صبح سے بھوکی ہے, مگر پھر بھی اس نے اسے مخاطب نہیں کیا. یہ کس مشکل میں ڈال دیا انکل جی آپ نے, کیا کروں اس نازک لڑکی کے ساتھ جو زندگی بن گئی ہے میری اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود. وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. کہاں جا رہے ہو, دفتر میں پوچھنے لگی. نماز پڑھنے, اس کے بعد کھانا کھاؤں گا ہوٹل میں. تو تم کھانا کھاؤ گے, اچھا. وہ چلانے لگی. تمہاری وجہ سے صبح سے میں بھوکی بیٹھی اور تم کھانا کھاؤ گے, شرم نہیں آئے گی تمہیں. کیوں شرم کیوں آنے لگی مجھے, وہ بے ساختہ قسم کی مسکراہٹ چھپا کر کہنے لگا. بیوی بھوکی ہے تو میں کیوں شرماؤں, بھوکا رہوں. میں نے تو کہہ دیا تھا کہ پکا کر کھا لینا, تم نے نہیں پکایا, نہیں کھایا تو تمہاری غلطی, میں کیا کروں. وہ کہتا ہوا چلا گیا, اور جب دوبارہ آیا تو وہ اسے گھٹنوں میں منہ دیے بیڈ پر بیٹھی نظر آئی. زوفا میری جان کیا ہوا, اس نے محبتوں سے سمیٹ لیا تھا. مت چھوؤ مجھے, 2% کے آدمی, بہت کمینے ہو تم. ایک تو زیادتی کرتے ہو, اس پر محبتیں بھی جتانے لگتے ہو. اس کے شانوں پر گھونسے مارتی وہ شدتوں سے روئی. میں نے کیا کیا یار, نہیں تم بڑے معصوم ہو, غلطی تم ساری میری ہے. جو دوڑی آئی تھی تم سے شادی کرنے, وہ روئے گئی, بڑی محبتیں جتاتے ہو, ایک کک نہیں رکھ سکتے, بھوکا مارنے پر تل گئے ہو مجھے, اوپر سے زوفا جان زوفا زندگی کرتے رہتے ہو. مار ڈالو نا, جان چھوٹے گی میری. تمہیں مار ڈالوں گا تو خود کیسے جیوں گا میری زندگی. اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا. ہاں جب ہی جان جلا رہے ہو, میں بھوکی پڑی ہوں اور خود ہوٹلوں میں عیاشیاں کرتے پھر رہے ہو. ایک کک کا انتظام نہیں کر سکتے تم. کر سکتا ہوں مگر ایک شرط ہے, اگر تم مانو تو. کیسی شرط. اس کے انداز دھیمے پڑ چکے تھے, دن بھر کی بھوک نے اپنا اثر دکھایا تھا, یہ خود ہی سمجھوتا پر آمادہ ہو گئی تھی. بہرحال جو بھی بات تھی بہت سلجھو انداز میں پوچھ رہی تھی. بتاؤ نا کون سی شرط. یہ کہ کک صرف تمہیں پکا کر کھلائے گا نہیں بلکہ تمہیں پکانا بھی سکھائے گا, اور تمہیں سیکھنا ہوگا. منظور ہے تو بولو, میں کل ہی کک کا انتظام کر دیتا ہوں. مجھے منظور ہے, لیکن تم بہت برے ہو 2% کے آدمی. میں بہت اچھا بھی ہوں 2% کے آدمی کی بیوی. چلو اب اٹھو, جا کر منہ دھو, باہر کھانا کھاتے ہیں. اس نے ہنستے ہوئے بیڈ سے اٹھا دیا. میں وہ دال چاول نہیں کھاؤں گی. وہ مترز ہوئی. مت کھاؤ یار, میں ہوٹل سے کھانا لایا ہوں. وہ بولا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی. اب ایسے تو مت دیکھو میری جان, اتنا برا بھی نہیں ہوں. وہ زیر لب مسکرایا تھا. اتنے نہیں, تم تو بہت ہی برے ہو. وہ اسے گھورتی ہوئی بیڈ روم میں چلی گئی, باتھ روم میں چلی گئی.
زوفا یہ مس فرحین ہے، تمہیں کوکنگ سکھائیں گی۔ اگلی صبح گھر کے ڈرائنگ روم میں اسے اسی کی ہم عمر لڑکی سے متعارف کروا رہا تھا۔ اور مس، یہ میری وائف ہیں، یہ کچھ نہیں جانتی کھانے پکانے کے بارے میں مگر اب سیکھنا چاہ رہی ہیں۔ میں امید کروں گا کہ آپ میری وائف کو کوکنگ میں ماسٹر بنا دیں گے۔ وہ زیر لب مسکراتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ امید نہیں، آپ تو یقین رکھیں سر، فرحین بولی۔ تھینکس۔ وہ مسکرائے، پھر زوفا سے کہنے لگا، اوکے تم اپنی ٹیچر کے ساتھ لگ جاؤ ڈیئر، میں آفس چلتا ہوں، امید کرتا ہوں میری طرح اسے زچ نہیں کرو گی۔ وہ کہتا ہوا چلا گیا اور وہ جل کر رہ گئی۔ اس نے تو سوچا تھا وہ کسی ان پڑھ سے خانسامہ کا انتظام کرے گا اور وہ اسے سیکھنے کی بجائے اپنی مرضی کے کھانے بنوا لیا کرے گی، مگر وہ تو ایک ماہر سی پڑھی لکھی کوک لے آیا تھا جو اس کے ساتھ کچن میں لگ گئی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس کی باتیں سننی پڑیں، اس کے بتائے ہوئے کام کرنے پڑے تھے۔ فرحین کو تو وہ کچھ نہ بولی، مگر جب دوپہر کو وہ گھر آیا تو اس پر بگڑنے لگی۔ اسے تو اچھا تھا میں کوکنگ کلاسز جوائن کر لیتی۔ ہاں وہ بھی ٹھیک تھا، مگر اب جب کہ میں نے الگ سے انتظام کر دیا تو اچھے سے سیکھو نا، گرم ہونے والی کیا بات ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ میں نہیں سیکھوں گی، سمجھے تم؟ یار جب جانتی ہو تمہاری سدھے میرے ساتھ نہیں چلیں گی تو کرتی کیوں ہو؟ ویسے تو میں لنچ گھر نہیں آ سکتا، مگر آج آ گیا تو وہ بھی صرف تمہارے لیے کہ تمہارے ہاتھ کا بنا کھانا کھاؤں۔ جو بھی پکایا جلدی سے ٹیبل پر لگاؤ یار، مجھے زور کی بھوک لگی ہے۔ وہ کہتا ہوا باتھ روم میں چلا گیا۔ کیا مطلب تمہارا؟ ہاں میں پکاؤں گی اور تم کھاؤ گے؟ اچھا۔ وہ چینج کر کے آیا تو وہ گرم ہونے لگی۔ ظاہر ہے جب بیوی پکائے گی تو شوہر ہی کھائے گا۔ وہ مسکرائے، میں تمہیں کھانے نہیں دوں گی، سمجھے تم؟ مت دو، میں خود لے کر کھا لوں گا۔ وہ بیڈ روم سے نکل گیا تو وہ بھی پیچھے لپکی۔ کیوں کھاؤ گے تم؟ میں نے پکایا تو میں ہی کھاؤں گی، تم جاؤ نا جا کر ہوٹل میں عیاشی کرو۔ وہ خوب ہی تپی۔ یار اب روز روز ہوٹلوں کی عیاشی افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ ہنستا ہوا ایک ایک پتیلی کے ڈھکن کھول کر دیکھنے لگا۔ چلو بیٹھو کھانا میں لگاتا ہوں۔ وہ ہنستا ہوا اس کی جانب گھوما اور اسے شانوں سے تھام کر کرسی پر بٹھا دیا۔ ہاں احسان کرو گے نا تم مجھ پر کھانا لگا کر؟ وہ خوب ہی جل رہی تھی۔ برتن بھی دھو دوں گا یار، اب تو مسکرا دو کہ تمہیں جلتے ہوئے دیکھ دیکھ کر میرا دل روتا ہے۔ وہ بہت شوخی سے کہتا ہوا وہ پلیٹس وغیرہ سیٹ کرنے لگا۔ تمہارا دل اور روئے، تمہیں تو بس رلانا آتا ہے۔ میں نے کب رلایا تمہیں یا بتاؤ؟ تم خود روئی ہو۔ الگ بات ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ رویا کرو۔ وہ کہتا ہوا اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کھانا حالانکہ بہت اچھا بنا تھا، پھر بھی وہ اچھا نہیں بنا تھا، پھر بھی وہ کھاتے ہوئے تعریفیں کر رہا تھا اور مگر وہ خوش ہونے کی بجائے چڑ رہی تھی۔ جان مت جلاؤ میری، یار میں تو تعریف کر رہا ہوں، نہیں ضرورت مجھے تمہاری تعریفوں کی۔ اوکے پھر تنقید کر دیتا ہوں، کروں؟ روگی تو نہیں؟ بہت شریر سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے چڑ کر ہاتھ کا چمچہ اسے کھینچ مارا، مگر وہ جھکائی دے کر صاف بچ گیا۔ جتنا اترانا ہے اترا لو، ایک بار آنٹی آ جائے پھر میں دیکھ لوں گی۔ تم اس خوش فہمی میں مت رہو، آنٹی کبھی نہیں آنے والی یہاں، کیونکہ آج ہی آفس میں فون آیا تھا ان کا اور میں نے ان سے کہہ دیا کہ منتصر اینڈ مسز زوفا منتصر اپنی ساری پراپرٹی بیچ باچ کر انڈیا سے کہیں اور دور چلیں گے۔ وہ اطمینان سے بتا رہا تھا۔ تم اتنے کمینے ہوگے میں نے سوچا نہیں تھا، وہ اسے گھور کر بولی۔ یار ابھی تو کمینہ پن میں نے دکھایا ہی نہیں، دکھاؤں گا تو پتہ نہیں کیا کہو گی۔ وہ ہنس رہا تھا۔ دفتر سے کوئی خیال آیا جب ہی قدرے مسکرا کر کہنے لگا، وہ فرحین کوکنگ کلاسز بھی چلاتی ہے اور میں وہیں جوائن کر لیتی ہوں، اسے گھر آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ زوفا میری جان، تم گھر پر ہی کوکنگ سیکھو، کلاس جوائن کرنے کے بعد سوچنا بھی مت۔ کیوں نہ سوچوں بتاؤ؟ یار دیکھو تم کلاس جاؤ گی تو میں نے تمہارے ساتھ نہیں جا سکوں گا، مجھے پھر ایک باڈی گارڈ کا انتظام کرنا پڑے گا تمہارے لیے جو تمہیں کلاس کے سوا کہیں اور جانے نہ دے، اور فی الحال میں باڈی گارڈ افورڈ نہیں کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اس لیے مائی ڈیئر وائف تم گھر پر ہی سیکھو۔ سمجھ گئی؟ وہ کچھ بہت اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ وہ جل کر رہ گئی۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں بہت زیادہ دنوں تک تمہاری اس قید میں رہوں گی، نہ وہ تمہارا خدائی فوجدار میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ ہی گھر کے اطراف بنی باؤنڈری وال، میں جب چاہوں پھاڑ کر بھاگ جاؤں گی، سمجھے تم؟ وہ دانت پیس رہی تھی۔ مرنا ہے تو دیوار ضرور پھاندنا، میں نہیں روکوں گا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاں تم یہ مت سمجھو کہ 5 فٹ کی دیوار اور اس پر لگے 2 فٹ اونچے تار کانچوں کو پھاند نہیں سکوں گی۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اسکول لائف میں میں نے ہائی جمپنگ کے کئی انعامات حاصل کیے، تو ٹھیک ہے جان، اب جا کر موت کا انعام بھی حاصل کر لینا، یہ مذاق نہیں ہے سمجھی؟ تار کانٹوں میں نے الیکٹرک کرنٹ کا انتظام کر رکھا ہے، تم دیوار تک پہنچو گی اور چوکیدار سوئچ آن کر دے گا۔ میرا کام بتانا تھا سو بتا دیا، پھر بھی تم مرنا چاہتی ہو تو شوق سے جاؤ۔ وہ مسکراتا ہوا بات ختم کر کے کھانا کھانے لگا۔ تمہاری اس دھمکی میں ڈرنے والی نہیں ہوں، سمجھے تم؟ مت ڈرو، جاؤ کوشش کر کے دیکھ لو۔ اس نے مسکرا کر مزید تاؤ دلایا۔ ضرور دیکھوں گی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی، لاؤنج سے اسٹول اٹھایا اور باہر نکل کر باؤنڈری وال کے پاس رکھ کر اس پر کھڑی، پھر ہاتھ تار کانٹوں کی طرف بڑھاتے ہوئے ایک دم رک گئی۔ کمینہ آدمی سچ ہی نہ کہہ رہا ہوں کہیں۔ پل بھر کو خیال آیا جس کی صداقت کو پرکھنے کے لیے اس نے اپنی احتیاط سے تار کانٹوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر ایک انگلی سے چھونے کی کوشش کی، اور انگلی ہی نہیں بلکہ پورے ہاتھ کو کافی زور کا جھٹکا لگا۔ او گاڈ، یہ 2 ٹکے کا آدمی سچ مچ بہت کمینہ ہے۔ وہ چھلانگ مار کر اسٹول سے اتری اور گیٹ تک آئی، چوکیدار پر بگڑنے لگی۔ اے چوکیدار کے بچے، سوئچ کیوں آن کیا تم نے؟ ہاں یہی حکم ہے بی بی صاحب، نہ مانو تو نوکری جائے۔ وہ بولا۔ کمینے آدمی کا کمینہ نوکر۔ وہ اسے گھورتی ہوئی پلٹ گئی، برآمدے میں آئی تو مزید جل کر رہ گئی۔ وہ ایک ستون سے ٹیک لگائے کھڑا دانت دکھا رہا تھا۔ تمہیں تو میں، وہ اسے مارنے لپکی، مجھے تو تم دیکھ لو گی، اندر چل کر جی بھر کر دیکھ لینا میری جان۔
اس نے ہنستے ہوئے بات کاٹ کر اس کی کلائی پکڑ لی تھی۔ زور کا جھٹکا دھیرے سے لگا۔ شوخی سے پوچھتا وہ اسے اور بھی زہر لگا۔ تم مرو گے کب 2 کے آدمی؟ وہ ہنسی ہوگی۔ جب تم مرو گی۔ سچی روز دعا مانگا کرتا ہوں کہ پروردگار مجھے میری جان کے ساتھ ہی۔ بہت برے ہو تم تو تم اچھی بن جاؤ نا جان، آرام سے گزر جائے گی زندگی۔ آرام سے تمہیں مرنے نہ تو جینے کی کیا بات ہے؟ وہ اس کے سینے پر مکے برسائے گئی۔ مگر میں تو بڑے آرام سے ہوں یار، بے آرامی سے تو تم 2 4 ہو۔ فضول کی ضدیں کر کے دفتر میں سنجیدگی سے کہنے لگا۔ دیکھو جب شادی کر دی تو اسے نبھاؤ بھی، جلتے کٹتے روتے دھوتے نہیں بلکہ ہنستے مسکراتے ہوئے۔ خوش رہو گی تمہارا ہی فائدہ، جلتی کٹتی رہو گی تو اس میں نقصان تمہارا ہی، میرا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ پتا ہوتا کہ تم اتنے کمینے ہو تو میں کرتی ہی نہیں شادی۔ وہ ہونٹ سکوڑ کر بولی۔ اچھا پھر وہ تمہارے پاپا کی نصف جائیداد اس کا کیا ہوتا؟ یوں ہی چھوڑ دیتی میرے عیش کے لیے؟ ہاں چھوڑ دیتی، جائیداد کی پڑی کس کو تھی؟ تو پھر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ انجان بنا پوچھنے لگا۔ اپنی جان جلانے کے لیے۔ وہ چڑ گئی۔ او ہو، وہ ہنستا ہوا جھکا اس پر۔ چھوڑو، بالکل بھی اچھے نہیں لگتے ہو تم پیار جتاتے ہوئے 2 کے آدمی۔ وہ ایک دم ہی اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ موڑ گئی تھی۔ یار احسان مانو کہ پیار جتاتا ہوں، نفرت جتانے لگا تو کیا کرو گی پھر؟ اس نے ہنستے ہوئے اسے اپنی جانب گھما لیا۔ ابھی کیا کر سکتی ہوں جو بعد میں کر سکوں گی؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ بس یہ 1.25 کی بات کہی ہے تم نے کہ تم کر ہی کیا سکتی ہو؟ صرف وہی جو میں چاہوں۔ وہ ہمن ہنس رہا تھا۔ تو کیے جاؤ نا، جان کیوں جلاتے ہو میری؟ 2 کے آدمی، تمہیں تو گالیاں دے دے کر بھی عاجز آ گئی ہوں۔ اس لیے تو کہتا ہوں میری جان کے خوش رہا کرو۔ تمہاری گالیوں کا، تمہاری حرکتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے سے رہا۔ وہ مسکراتا ہوا اس پر جھکتا چلا گیا۔ اہن نے ویسے صحیح جان عذاب چھپائی ہوئی زوفا دی۔ منتصر نے زوفا نو سیدھا کر کے رکھ دیتا۔ فرحین بلا ناگہ آ رہی تھی اسے کوکنگ سکھانے۔ ہر روز 2 3 گھنٹے میں اس کے ساتھ کچن میں لگی رہتی۔ ابتدا میں تو بہت جھلائی تھی مگر پھر ہار مان کر دل لگا کر سیکھنے لگی کہ منتصر حماد کے تیوروں نے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اسے کوکنگ سیکھنی ہی ہوگی، اور جب سیکھنا ہی مقدر ٹھہرا تو خوشی سے سیکھ لیا جائے، جل کڑ کر اپنا ہی خون کیوں جلایا جائے۔ فرحین میرا ایک کام کر دو گی؟ ایک روز اسے خیال آیا کہ مونٹی کو فون نہیں کر سکتی، لیٹر پوسٹ نہیں کر سکتی، تو یہی کام کیوں نہ فرحین سے کرا لیا جائے کہ چوکیدار سے بھی کہہ کر ہاری تھی مگر وہ اپنے مالک کا وفادار نوکر اس کا لیٹر پوسٹ کرنے پر آمادہ نہ ہوا تھا۔ جی کیا؟ فرحین پوچھنے لگی۔ میرا ایک خط پوسٹ کر دو گی؟ وہ بولی۔ آئی ایم سوری میم، یہ میرا کام نہیں۔ فرحین نے شائستگی سے انکار کر دیا۔ سر مجھے آپ کی کوکنگ سکھانے کی سیلری دیتے ہیں اور بس میں وہی چاہتی بھی ہوں، دوسرا اور کوئی کام نہیں کر سکتی۔ آئی ایم سوری۔ کوئی بڑا کام تو نہیں ہے جو تم یوں کہہ رہی ہو؟ اسے غصہ تو بہت آیا مگر ضبط کر گئی۔ پھر بھی میم آئی ایم سوری، میں نے سر سے پرومس کیا تھا، اسے توڑ نہیں سکتی۔ ویسے بھی انہوں نے بہت مشکل وقت میں میری مدد کی ہے، میں ان کے ساتھ کوئی چیٹنگ نہیں کر سکتی۔ وہ کتنا کمینہ آدمی ہے تم نہیں جانتی ہو، وہ جل کر بولی۔ وہ چاہے جیسے ہو میم، یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میرا جو کام ہے میں بس وہی کروں گی۔ فرحین کے صاف جواب پر وہ کھول کر رہ گئی۔ کچھ بولی تو نہیں، البتہ کھولتے ہوئے سوچا ضرور تھا، 2 کا آدمی جیسا چھٹا ہوا خود ہے، نوکر بھی ویسے چھانٹ کر لاتا ہے۔ سر میرے خیال سے آپ کی مسز کوکنگ میں ماسٹر ہو چکی ہیں، اب میری کوئی ضرورت نہیں رہی۔ تقریباً 4 ماہ تک اسے ٹریننگ دینے کے بعد ایک روز فرحین اسے کہنے لگی، جو چھٹی کا وقت ہونے کی وجہ سے گھر پر ہی تھا، اور ورنہ فرحین روز 10 بجے تک آتی، اس وقت وہ آفس جا چکا ہوتا۔ اوکے پھر آپ کل آفس سے میں کیشیئر سے اپنی سیلری لے لیجیے گا، یا ابھی دے دوں؟ وہ کہہ کر پوچھنے لگا۔ نو سر، میں کل لے لوں گی، اور تھینک یو سو مچ، آپ نے کڑے وقت میں ساتھ دیا، ورنہ پتہ نہیں کیا کرتی۔ کہتے کہتے فرحین کی آنکھیں نم ہوئی۔ اٹس اوکے مس فرحین، میں آپ کے کام آیا تو آپ بھی تو میرے کام آئی نا، وہ کہتا وہ ڈرائنگ روم سے چلا گیا۔ اوکے میم، میں چلوں؟ فرحین نے کہتے ہوئے اسے دیکھا جو قدرے حیران سی بیٹھی تھی۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں پوچھ سکتی ہوں کہ اس بڑے وقت میں منتصر تمہارے کام آیا؟ وہ پوچھنے لگی۔ جی میم، میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، فرحین کہنے لگی۔ میں سر کی فرم میں ٹائپسٹ ہوں میم، اپنے کنبہ کی واحد کفیل۔ امی کے علاج کے لیے کچھ رقم درکار تھی، میں نے کمپنی سے لون لینا چاہا تو سر نے مجھے اس کی جاب کی آفر کر دی۔ اگر میں آپ کو کوکنگ سکھا دوں تو مجھے میری مطلوبہ رقم دیں گے، لون لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ میم آپ کے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، فی زمانہ کم ہی ملتے ہیں ایسے انسان، آپ لکی ہیں میم جو آپ کو ملے۔ فرحین بات ختم کر کے مسکرائی تھی، پھر خدا حافظ کہتی ہوئی چلی گئی۔ ویسے اتنا برا نہیں ہے، بس میری ہی جان جلائے رکھتا ہے، وہ سوچتی مسکراتی بیڈ روم میں چلی آئی جہاں وہ نیم دراز اخبار دیکھنے میں محو تھا۔ وہ پاس بیٹھ گئی، جانے کہ فرحین سے اس کی تعریف سن کر اچھا لگا تھا، جب بھی تو چپ چاپ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یار بات کیا، اتنے پیار سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ اخبار رکھتا ہوا سیدھا ہو بیٹھا۔ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ ارادہ ہو بھی تو کیا کر سکتی ہو تم، نظر لگانے کیوں دینے لگے؟ وہ مسکرا رہی تھی۔ او ہو، وہ محظوظ ہو کر ہنسا۔ زوفا میری جان، خیریت تو ہے؟ اتنا پیار کیوں امڑ رہا ہے مجھ غریب پر؟ کوئی پیار وار نہیں امڑ رہا، بلکہ غصہ آ رہا ہے، وہ اسے گھور کر بولی۔ تمہیں مجھ پر غصہ کب نہیں آتا یہ بتاؤ جان، تم سچ مچ بہت کمینے ہو، 2 کے آدمی۔ ہر کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہو مگر اپنی بیوی کے ساتھ نہیں۔ یار بیوی سے بھلائی نہیں، محبت کی جاتی ہے، وہ تو میں کرتا ہی ہوں۔ وہ کہہ کر مسکراہٹ چھپا گیا۔ ہاں جانتی ہوں کیسی محبت کرتے ہو،
وہ ہونٹ سکوڑ کر اٹھ گئی تھی مگر اس نے ہاتھ تھام کر واپس بٹھا لیا۔ یار بیٹھی رہو، ذرا یہ مسکراتی صورت بھی دیکھ لوں، سرت جلتی کٹتی رہتی ہو، آج ذرا ڈھنگ سے نظر آ رہی ہو تو جی بھر کر دیکھنے دو، پھر جانے کب نصیب ہو عیاشی۔ اسے سمیٹتے ہوئے وہ شریر ہوا۔ چھوڑو مجھے کھانا پکانا ہے، وہ کسمسا کر رہ گئی۔ خالص بیویوں والا جملہ، یار مزہ آ گیا سن کر، وہ مزید شوق ہوا۔ چھٹی کا دن ہے یار، بس میرے پاس بیٹھی رہو، میں تمہیں دیکھتا رہوں اور بھوک لگے تو مجھے کھا جاؤ۔ اچھا، وہ گھور کر بولی، کھا تو جاؤں یار مگر خدشہ کہ ہضم نہیں کر پاؤں گا۔ وہ لب دبا کر مسکرایا۔ سچی بہت ہی کمینے ہو تم۔ وہ اسے پرے دھکیل کر چلی گئی تھی۔ فرحین نے آنا بند کر دیا تھا اور چونکہ وہ ماہر ہو چکی تھی اس لیے کھانا پکانے لینے میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، مگر بعض اوقات وہ پٹری سے اتر جاتی تھی۔ اس روز بھی یہی ہوا۔ وہ اسے ساری رعایتیں دینے کو تیار تھا مگر آنٹی سے اس کا رابطہ کسی طور پر ہونے نہیں دے رہا تھا، اور اس روز بھی وہ اس سے اسی بات پر الجھ پڑی تھی۔ زوفا میری جان، جب وقت آئے گا تب تمہیں یہ رعایت بھی مل جائے گی۔ وہ کہہ کر آفس چلا گیا اور وہ فراٹے سے اسے گالیاں دیتی رہی تھی۔ دوپہر کو وہ کھانا پر نہیں آتا تھا مگر رات کا کھانا اسی کے ساتھ کھاتا تھا، اور چونکہ اسے اس روز اس پر بڑا تاؤ آیا تھا اس لیے اس روز رات کا کھانا بنایا تو اپنے لیے الگ سے نکال کر رکھ لیا اور باقی کھانے میں ڈھیروں نمک اور مرچیں بھر دی۔ یاد رکھو گے تم بھی۔ بہت دنوں بعد اسے خوش ہونے کا موقع ملا تھا، سو جی بھر کر مسکرا رہی تھی، اور جب وہ کھانے کے لیے ٹیبل تک آیا تو بنا کوئی بحث کیے جلدی سے کھانا ٹیبل پر سجا دیا تھا۔ کیا بات ہے، بہت مسکرا رہی ہو آج؟ وہ پوچھتا ہوا بیٹھ گیا۔ تم کھانا کھاؤ، میں مسکراؤں یا روں، تمہیں کیا؟ وہ بولی تھی مگر مسکرا کے ہمیشہ کی طرح جل کر نہیں۔ منتصر صاحب تو ایک باری کھا تو صحیح، تینوں لگ گیا سواد، تیرے نہ 14-15 طبق روشن ہون تو تینوں آگے کا سواد۔ تم کھانا کھا چکی؟ وہ پوچھنے لگا۔ ہاں، اس نے سر ہلایا تو وہ اپنی پلیٹ پر چاول نکالنے لگا، پھر سالن بھی نکال لیا اور پہلا لقمہ جوں ہی منہ میں رکھا تو اس کی مسکراہٹوں کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ پھر جیسے جیسے وہ لقمہ حلق سے اتار کر پانی پینے کے بعد کہنے لگا، زوفا میری جان، تم یوں ہی خوش رہنے کا وعدہ کرو تو میں عمر بھر ایسے بہترین کھانے کھا سکتا ہوں۔ آئے ہائے، بڑی عاشقانہ گل کیتی ہے، وہ بولا تھا، اور اس کی مسکراہٹیں پل میں کافور ہو چکی تھی کہ اسے زج کرنے کا یہ حربہ بھی بیکار گیا۔ وہ تو بڑے پرسکون سے کھانا کھانے لگا۔ پہلے لقمے پر ضرور اس کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے مگر پھر اس کے بعد وہ اطمینان سے کھاتا گیا۔ نمک کم تھا، تھوڑا سا اور ڈالتی تو اچھا ہوتا۔ وہ نیپکن سے ہاتھ پونچھتا ہوا کہہ کر چلا گیا، یہ آدمی مجھے کیوں زج کرنے پر تلا رہتا ہے۔ وہ بکتی جھکتی خود بھی کھانے بیٹھ گئی اور جب برتن دھو کر رکھنے کے بعد بیڈ روم میں آئی تو دیکھا وہ بڑے آرام سے بیڈ پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ آ کر بیٹھی تو وہ ٹی وی آف کرتا ہوا کہنے لگا، یار کمرے میں کتنی دھول مٹی جمع ہے، صفائی نہیں کرتی ہو؟ میں کیوں کروں صفائی؟ جان تو پہلے ہی جلی ہوئی تھی، اب مزید جل گئی۔ اب کیوں کا کیا سوال، تمہارا گھر ہے، تم صاف ستھرا نہیں رکھو گی تو اور کون رکھے گا؟ گھر تو تمہارا بھی ہے، تم ہی رکھ لو صاف ستھرا۔ وہ چیخی، یار میں گھر کی صفائی ستھرائی کروں یا تمہیں کما کر کھلاؤں؟ وہ کہہ کر مسکرا چھپا گیا۔ کیا کمایا ہے، کیا کھلایا ہے مجھے؟ بتاؤ، کیا نہیں کھلاتا ہوں؟ تم بتاؤ، جو جو کہتی ہو سب تو لا کر دیتا ہوں، ساری چیزیں کچن میں جمع کر رکھی ہیں، پھر بھی تمہیں کم لگتی ہیں تو کہو سونے کا نوالا بھی کھلا دیا کروں۔ وہ اسے جلا ہی جا رہا تھا، بس کوئی ضرورت نہیں بکنے کی۔ خیر یار، تم بھی بات کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہو۔ میں صفائی کی بات کر رہا ہوں، تمہارا گھر ہے، تمہیں ہی صاف ستھرا رکھنا پڑے گا۔ میں نہیں کروں گی یہ ماسیوں والے کام، تم مت کرو، میرا کیا، میں تو 24 میں سے 10 گھنٹے گھر سے باہر گزارتا ہوں، تم ہی رہتی ہو یہاں سارا دن وقت۔ مت کرو صفائی، جمنے دو دھول مٹی، پھیلنے دو بیماریاں، میرا تو کچھ نہیں بگڑے گا، البتہ تمہیں ٹی بی ضرور ہو جائے گی۔ ایک تو ویسے جلتی کٹتی رہتی ہو، دوسرا صفائی کا خیال نہیں رکھو گے تو ٹی بی تو ضرور ہو جائے گی تمہیں، اور اگر ہو گئی تو پہلے کہہ دیتا، تمہارا علاج تو میں بالکل نہیں کرواؤں گا، کسی طرح مرو تو صحیح میری جان چھوٹے۔ وہ کہہ رہا تھا اور وہ چڑ کر اس کا بازو نوچے گی، تم مجھے چین سے جینے کیوں نہیں دیتے ہو؟ لو، میں نے کیا کیا، مارتا پیٹتا ہوں، فاقہ کراتا ہوں جو تم چین سے جی نہیں سکتی۔ وہ اب ہنس رہا تھا، جان تو چلا رہے ہو نا میری؟ اسے رونا آ گیا، تم خود جلتی ہو میری جان، اس نے کہتے ہوئے اسے خود سے لگا لیا تھا۔ جب گھرداری ہی مقدر ٹھہرا تو خوشی سے کرو نا یار، میں تو نہیں آیا تھا تمہارے پاس یہ کہنے کہ مجھ سے شادی کرو، تم ہی آئی تھی، اور اب جب کہ شادی کر ہی لی ہے تو اسے نبھاؤ نا، جل کٹ کر اور رو دھو کر نہیں بلکہ خوش رہ کر، ہنستے ہوئے۔ سمجھی بیوقوف لڑکی؟ ہاں بیوقوف ہی ہوں جو دوڑی چلی آئی شادی کرنے، وہ بھی تم سے، کہ تم اتنے کمینے ہو، 2 ٹکے کے آدمی۔ آئی ہیٹ یو سو مچ، بٹ آئی لو یو سو مچ میری جان۔ اس کے آنسو پہنچتے وہ مسکرا رہا تھا۔ ہاں، جب ہی اتنی جان جلا رکھی ہے میری۔ وہ اسے دھکیل کر پرے ہوگی، کچن کے کام میں نے کبھی نہیں کیے، تم نے مجھ سے کروائے، کپڑے میں نے کبھی نہیں دھوئے، تم نے دھلوائے، اور اب صف صفائی بھی میرا بس چلے نا تو تمہیں مار ہی ڈالوں۔ تو مار ڈالو نا، آؤ دباؤ گردن، پرومس، کوئی مزاحمت نہیں کروں گا، ایک دم شرافت سے مر جاؤں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے جانب کھینچ دیا۔ یہ ساری زیادتیاں جو تم نے گنوائی، کبھی سنجیدگی سے سوچو نا ان کے بارے میں، کیا واقعی یہ زیادتیاں ہیں؟ بس کوئی ضرورت نہیں لیکچر دینے کی، خود کرنا پڑے نا تب سمجھ میں آئے۔ یار تم بھی ایک ہی ہو اپنے طرز کی۔ وہ طویل سانس لے کر رہ گیا۔ مجھے پاپا کے گھر جانا ہے۔ کتنی دیر بعد وہ بولی تھی، کیوں؟ پاپا تو ہاسپٹل میں، گھر جا کر کیا کرو گی؟ مجھے اپنے کپڑے لینے ہیں۔ کیوں؟ یہاں کپڑوں کی کمی ہے؟ میں بور ہو گئی ہوں ایسے کپڑے پہن کر، وہ منہ سکوڑ کر بولی۔
اچھا جی، وہ 11-11 انچ والے کپڑے پہن کر بور نہیں ہوئی آپ؟ وہ طنز کر رہا تھا۔ میں چاہے جیسے کپڑے پہنے، تم سے مطلب؟ وہ جل گئی۔ مجھے سے تو مطلب ہے یار، بیوی ہو میری، صلاح عام نہیں کہ اتنے کم کپڑوں میں تمہیں ہر ایرا گیرا نظر ڈالتا رہے۔ نظر ڈالتا رہے، کب نکلتے دیتے تم مجھے بتاؤ؟ وہ اور بھی جلی۔ اب جھوٹ تو مت بولو، ہر دوسرے دن تمہیں آؤٹنگ پر لے جاتا ہوں یا نہیں؟ یہ کہہ کر مسکراہٹ چھپا گیا۔ احسان کرتے ہو نا؟ بس احسان ہی، اگر غور کرو تو۔ تم مجھے پاپا کے گھر لے چلتے ہو یا نہیں؟ وہ پھر چلائی۔ یار رات کے 11 بج رہے، صبح چلیں گے، مجھے ابھی جانا ہے۔ وہ اڑ گئی۔ تو جاؤ نا، وہ کہہ کر دوبارہ لیٹ گیا۔ کیسے جاؤں؟ وہ خدائی فوجدار جو کھڑا کر رکھا ہے۔ یار جب تم مجھے ضد کرنے کے سینکڑوں طریقے آزما سکتی ہو تو ایک بیچارہ چوکیدار کیا چیز ہے؟ وہ زہریلا مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ جاؤ اسے ہٹاؤ، نہ ہٹے تو چیخو چلاؤ، یوں ہی ڈر جائے گا غریب بیچارہ۔ ہاں چیخوں چلاؤں تاکہ پاس پڑوس کے سچ مجھ مجھے پاگل سمجھ لے مجھے۔ اس نے چڑھ کر اس کا بازو نوچا۔ وہ تو اب بھی سمجھتے ہیں یار، وہ ہنس دیا۔ سو جاؤ، اب صبح چلیں گے پاپا کے گھر، اس نے کہہ کر آنکھیں موند لی۔ میں بھی دیکھوں گی کیسے سوتے ہو تم۔ اس نے ریموٹ اٹھا کر فل والیوم میں ٹی وی آن کر دیا۔ زوفا میری جان، اطلاع عرض کر دوں کہ میں پہلے جس مکان میں رہتا تھا اس کے 2 اطراف میں ریڈیو سینٹر تھا۔ 24 گھنٹے شور و گل رہتا تھا اور میں اسی شور و گل میں سو جایا کرتا تھا بہت سکون سے۔ عیاشیاں تو اب نصیب ہوئی ہیں، مگر میں اپنے برے دن بھولا نہیں ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم یہی نہیں، لاؤنج کا ٹی وی بھی فل والیوم میں چلا دو تو میں تو سو ہی جاؤں گا۔ خون صرف تمہارا جلے گا۔ آنکھوں پر بازو رکھے وہ بڑے آرام سے کہہ رہا تھا۔ وہ جلی تو بہت، مگر ٹی وی کا والیوم کم نہ کیا، اور جب کافی دیر بعد گردن موڑ کر دیکھا تو اسے بے خبری کی نیند میں مست دیکھ کر وہ اور بھی چڑ گئی۔ ٹی وی آف کر کے ریموٹ سے کھینچ مارا جو اس نے جان جلا کر خود مزے سے سو رہا تھا۔ کس دن محبت بھی کر لیا کرو یار، کروٹ بدلتے ہوئے وہ بڑبڑایا تھا۔ محبت تو تم جیسے 2 ٹکے کے آدمی سے ناممکن۔ وہ اس کی پشت کو گھورتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ یار ویسے نا زوفا نے سڑ کے نا آپ ہی سوا ہو جانا، اپنا رنگ نے کالا کر لینا۔ اس بندے کی صحت پہ ذرا جتنا اثر نہیں ہوتا، لیکن یہ خوب اپنی جان جلا رہی ہے، اپنے آپ کو نا ساڑی جاتی ہے۔ وہ پھر بڑے مزے نہ وہ دیکھتے صحیح، اس کے وہ کہتے نہیں مردوں کے پاس ڈھول بھی جا رہا ہوں، انہوں نہیں اثر، وہ تو سو گیا آرام نہ، تے آپ بھی تڑفی جا رہی بیچاری۔ ویسے زوفا کا علاج بھی یہی سی، وہ کبھی خود سے تو کبھی اس کے کہنے پر اسے آؤٹنگ کے لیے لے جاتا تھا۔ شاپنگ بھی کئی بار کرائی تھی، ہاں بس آنٹی سے اس کا رابطہ نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اس روز اس نے آنٹی کے نام تفصیلی خط لکھا اور اسے لیے گیٹ تک چلی آئی۔ مجھے لیٹر پوسٹ کرنا، تم تو کرو گے نہیں، اس لیے مجھے جانے دو۔ وہ چوکیدار سے کہنے لگی۔ جی بی بی، نہ میں آپ کا کام کر سکتا ہوں، نہ آپ کو ظاہر جانے دے سکتا ہوں۔ چوکیدار بہت ادب سے مخاطب ہوتا تھا ہر بار، اور وہ جل کر رہ جاتی، سو اب بھی جلی تھی۔ تم یہ بتاؤ تم کیا کر سکتے ہو؟ وہ گرم ہوگی۔ بس اتنا کر سکتا ہوں بی بی کہ آپ اس کام کے لیے پڑوسی کی مدد لے سکیں۔ ٹھیک تو پھر گیٹ کھولو، میں کسی کو دے دیتی ہوں خط، وہ پوسٹ کر دے گا۔ گیٹ نہیں کھول سکتا بی بی، آپ دیوار کے پاس جا کر کسی کو آواز دے کر بلا لیں۔ ہاں میں دیوار کے پاس جاؤں، تم سوئچ آن کر کے تار کانٹوں میں کرنٹ دوڑا دو۔ اچھا، وہ اور بھی بگڑی۔ میں ایسا نہیں کروں گا بی بی، وہ بولا۔ صاحب نے صرف اسی وقت سوئچ آن کرنے کو کہا ہے جب کہ آپ دیوار پھاندنے کی کوشش کریں۔ تمہارے صاحب کی تو میں، وہ اسے گھورتی ہوئی پلٹ گئی۔ باؤنڈری وال کے پاس سٹول رکھ کر وہ اس پر کھڑی ہوئی اور بازو والے بنگلے کے لان میں دیکھنے لگی۔ وہاں نظر آنے والے 8-10 سالہ بچوں کو آواز دے کر بلایا۔ جی آنٹی، دونوں بچے دوڑے چلے آئے۔ میرا ایک کام کرو گے؟ یہ میرا، وہ کہہ بھی نہ پائی تھی کہ اچانک دائیں طرف سے ایک عورت آئی اور دونوں بچوں کو پرے کھینچ لے گئی، اور وہ کچھ ایسی خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا کہ وہ جل کر رہ گئی۔ یعنی اسے سچ مچ مجھے پاگل مشہور کر رکھا ہے۔ تیش کے مارے اس کا برا حال تھا۔ سٹول سے اترتے ہوئے اس نے زوردار لات ماری اور سٹول دور جا گرا۔ آگے بڑھی تو نظر گلاب کی جھاڑیوں پر پڑ گئی۔ کھلے کھلے خوبصورت گلاب ہوا کے دوش پر لہراتے اسے اپنا مذاق اڑاتے محسوس ہوئے۔ اس نے پھولوں کو نوچنا کھسوٹنا شروع کر دیا۔ پھولوں کے ساتھ لگے کانٹوں نے اس کے ہاتھ لہو لہان کر ڈالے، مگر اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ جنونی سے انداز میں وہ پودوں کو نوچے ہی جا رہی تھی۔ اسی وقت منتصر کی کار گیٹ سے داخل ہوئی اور اسے جنونی حالت میں پا کر وہ کار پورچ کے بجائے روش پر ہی چھوڑ کر اس کی طرف جانب دوڑا آیا۔ زوفا پاگل ہوئی ہو؟ دیکھو کتنا خون بہہ رہا ہے تمہارے ہاتھوں سے، ہٹو پرے۔ اس نے اسے کھینچ کر پرے کیا۔ ہاں پاگل ہو گئی ہوں میں، مر جانا چاہتی ہوں میں۔ پودوں کو چھوڑ کر وہ اسے کھسوٹتی ہوئی چیخ کر بے حال ہو رہی تھی۔ زوفا میری جان، یوں تو نہیں کرتے نا؟ اسے سمیٹ کر وہ اندر لے آیا۔ کب تک خود کو اذیتیں دیتی رہو گی پاگل لڑکی؟ خوشی سے جینا کب سیکھو گی تم؟ بیڈ پر بٹھاتے ہوئے وہ اس کے زخمی ہاتھوں کے خراشوں سے بہنے والا خون صاف کرنے لگا، پھر مرہم بھی لگا دیا، اور اس دوران وہ چپ چاپ بیٹھی روتی رہی تھی۔ یہ ٹیبلٹ کھا لو، تکلیف کم ہو جائے گی۔ ایک گولی اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے پانی کا گلاس بھی اس کے لبوں سے لگا دیا۔ پاگل سی لڑکی۔ اس کے چہرے پر پسینہ پہنچتے ہوئے بکھری لٹیں پرے کرتے ہوئے وہ کہنے لگا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ بتاؤ، طلاق دے دوں تمہیں؟ وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، تاکہ تم چین سے جی سکو، وہ سسکتی ہوئی چلائی۔ چین سے تو میں اب بھی جی رہا ہوں، کیا بگاڑ لیا تم نے میرا؟ بتاؤ۔ وہ طویل سانس لے کر مسکرایا تھا۔ بس خود کو ہی اذیت دے جا رہی ہوں۔ نہیں رہنا میرے ساتھ تو صاف کہو، میں بھی آزاد کر دوں تمہیں۔ نہیں چاہیے مجھے آزادی، قید کر کے رکھو۔ بیڑیوں کی کسر رہ گئی ہے، وہ بھی ڈال دو۔ وہ روئے گئی۔ یس، ڈالنا تو چاہتا ہوں بیڑیاں، مگر محبتوں سے۔
वो बोली। इसे खुद से लगाते हुए वो मुस्कुराया। जान बन गई हो तुम मेरी, नहीं पता था कि तुम्हें चाहने लगूंगा। बस खुश देखना चाहता हूँ मैं तुम्हें, मगर तुम पता नहीं क्यों फजूल की ज़िद्दें पाल कर बैठ गई हो। तुम बहुत कमीने हो 2 टके के आदमी। एक तो अजियतें देते हो, फिर इसी पर मोहब्बतें भी जताने लगते हो। मैंने तुम्हें कोई अजियत नहीं दी जान, तुम खुद अपने रवैयों पर गौर करो ना। हाँ मैं ही गलत हूँ, तुम बड़े दूध के धुले हो, यही समझ लो तो मसला ही क्या। धीरे से वो हंस दिया। खैर ये बताओ बेचारे फूलों की शामत क्यों आई थी? तुमसे मतलब है तो जब ही तो पूछ रहा हूँ, बताओ कि हुआ क्या था? क्या करोगे जानकर? जान ही जलाओगे? वो होंठ सुकोड़ कर बोली। प्रॉमिस नहीं जलाऊंगा। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। तुमने क्यों कैद किया मुझे? क्यों किसी से बात तक करने नहीं देते? वो बोली और वो उठकर गया। जब वो दोबारा कमरे में आया तो उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन था। लो कर लो बात जितनी चाहो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाया, फिर इसके ज़ख्मी हाथों को देखता हुआ बोला, नंबर बताओ मैं मिला देता हूँ, बात कर लेना तुम। वो कह रहा था। वो बेयकीनी से देख कर आएगी। ऐसे क्या देख रही हो? इस मेहरबानी की वजह जान सकती हूँ? तंज था इसकी वजह से। यार बीवी हो तुम मेरी, मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, देखना चाहता हूँ मैं तुम्हें, बस और क्या। वो मुस्कुरा रहा था। चलो नंबर बताओ यार। वो चुप ही रही तो फिर बोला, और कोशिशों के बावजूद इसे आंटी का नंबर याद ना आया तो वो झुलाकर हाथों से इसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी। ये हाल कर दिया तुमने मेरा, देखो मुझे आंटी का नंबर ही याद नहीं आ रहा। वो चिल्लाई। रिलैक्स हो जाओ यार, दिमाग ठंडा रख कर सो जाओ, याद होगा। ये फ़ोन रख दिया, याद आ जाए तो नंबर तो बात कर लेना, मैं अभी आता हूँ। वो कहता हुआ फ़ोन इसकी गोद में डालकर चला गया। वो फ़ोन टेबल पर रख कर लेट गई। दिमाग से गुस्सा और हट धर्मी परे करने की सही में लग गई। इस सही में वो गहरी नींद में जा सोई और जब दोबारा आंख खुली तो देर हो चुकी थी। रात हो चुकी थी। कमरे की सारी बत्तियां रोशन थी और बेड पर बैठा कोई फाइल देखने में महव था। इससे पहले तो बेवकत सो जाने की वजह समझ में ना आई, मगर यूं ही जहन से छोटी बातें याद आ गई तो जल्दी से उठ बैठी। तुमने कौन सी टैबलेट खिलाई थी मुझे? वो जारहाना अंदाज में से पूछ रही थी। पेन किलर। क्यों? वो फाइल बंद करते कदरे गोया हुआ। पेन किलर थी या स्लीपिंग पिल्स? स्लीपिंग पिल्स क्यों देने लगा मैं तुम्हें? तो फिर मैं सोई कैसे? तुमने नींद की गोली ही दी थी। यूं ही नहीं, इतने मेहरबान होकर फ़ोन तो मारे थे कि आंटी से बात कर लो। वो भड़क उठी थी। मैंने तुम्हें पेन किलर ही दी थी, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? फ़ोन अब भी रखा है, पहले ना कर सकी तो अब कर लो, फजूल के वहम मत पालो। वो कहता हुआ एक बार फिर फाइल खोलकर देखने लगा और इसने टेबल से फ़ोन उठा लिया, मगर हाथ की खराशी तकलीफ दे गई तो इसके मुंह से सिसकी निकली, जिससे सुनकर वो फ़ोन इसके हाथ से लेकर कहने लगा, नंबर बताओ मैं लगा देता हूँ। वो बोला तो इसने नंबर बता दिया। इसने मिलाकर फ़ोन इसके कान से लगा दिया। वो देर तक सुनती रही, मगर बेमानी से सरसराहट के सिवा कुछ और ना सुनाई दिया। लाइन क्लियर नहीं है। वो बोली, मैं देखता हूँ। वो कहकर खुद सुनने लगा, फिर डिस्कनेक्ट करके नंबर दोबारा मिलाया, मगर नतीजा वही रहा। बार बार की सही भी नाकाम ही रही तो वो पूछने लगा, नंबर ठीक से याद है तुम्हें? हाँ मेरा ख्याल है कि आंटी का यही नंबर था। कहीं लिखा होगा, तुमने देख लो, हो सकता है ना कोई नंबर मिस हो गया। मुझे याद था इसलिए मैंने लिखने की ज़रूरत नहीं मैं समझी। नंबर दुरुस्त है तो फिर लाइन क्यों नहीं मिल रही? तुम्हारा फ़ोन भी तुम्हारी तरह 2 टके का है। वो चिढ़ गई। वो बेसाख्ती से मुस्कुराई। ये भी तो हो सकता है कि आंटी का नंबर बदल गया। हाँ यही हो सकता है और तुम बखूबी जानते हो कि यही बात है, वरना तुम क्यों इतने मेहरबान होने लगे? यार बदगुमानियाँ मत पालो, इतना बुरा नहीं हूँ मैं। बहुत बुरे हो तुम। वो कहने लगी, कहाँ छुपा रखा था फ़ोन? बताओ मुझे, मैंने हर सब जगह ढूंढ डाला था, हत्ता कि तुम्हारी जेबें तक चेक की थी अक्सर, मगर मुझे तो नहीं मिला। फ़ोन साइलेंट करके मैं कार में ही छोड़कर अंदर आता था। वो मुस्कुराया था। तुम कितने कमीने आदमी हो। वो मज़ीद चिड़ी। मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ यार, ये कब मानोगी तुम? वो हमस मुस्कुरा रहा था। कभी नहीं मानूंगी। अच्छे होते तो इतना सताते क्यों मुझे? तुमने भी तो कम नहीं सताया मुझे नहीं, बल्कि अपने आप को ही सताती रही हो तुम। इसे समेटते हुए वो कह रहा था, आंटी इसे सिर्फ इसलिए तुम्हें दूर रखने की कोशिश की, राब्ता नहीं है तो इतनी फजूल सी हरकतें कर करके मुझे आजिज़ करने के चक्कर में खुद आजिज़ होती रहती हो। इनसे रब्ता हो जाता तो पता नहीं और क्या क्या करती। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ना था, उल्टा तुम ही हलकान होती। यार संजीदगी इख्तियार करो ना, मैं तो खुश हूँ, तुम भी रहो ना। खैर मैं डायरेक्टरी में देख कर बताऊँगा तुम्हें आंटी का नंबर। पापा की डायरी में भी हो सकता है इनका नंबर। कल ऑफिस जाऊँगा तो देखूँगा। चलो उठो अब खाना खाते हैं। मैंने तो कुछ बनाया भी नहीं रात के खाने में, सोती ही रह गई। वो बोली, कोई बात नहीं, मैं ले आया हूँ होटल से, चलो आज तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाता हूँ। वो मुस्कुरा रहा था। किस खुशी में? उसने घूरा। तुम्हारे हाथ ज़ख्मी होने की खुशी में। वो हंसा। हाँ तुम्हें तो खुशी होगी, तकलीफ़ जो मुझे है। वो चिढ़कर बोली, तुम्हारी हरकतों की वजह से तकलीफ़ में हो तुम। वो कहता वैसे डाइनिंग टेबल तक ले आया, खुद खाना खाते हुए इसे भी खिलाया। बेडरूम में वापस आकर इसके हाथों पर दोबारा मरहम लगाकर टैबलेट भी खिलाई थी। अभी अभी तो सोकर उठी हूँ, इतनी जल्दी तो नींद नहीं आएगी तुम्हें? मैं सो जाऊँ या अपने साथ जगा कर रखोगी मुझे भी? वो पूछ रहा था। मैं जगाऊंगी। ओके, मगर मैं जागूंगा तो यूं ही तो नहीं जागूंगा ना, कुछ तो करता रहूँगा। इसकी मुस्कुराहट शरीर थी। 2 टके के आदमी, तुम सो जाओ, जान मत चलाओ मेरी। वो खसी आकर इसे घूरने लगी। ओके। वो हंसता हुआ अपनी जानिब का पैडल लैंप ऑफ करके लेट गया। फिर ज़रा देर बाद ही वो सो भी गया और चूँकि इसे नींद नहीं आई थी इसलिए बैठकर टीवी देखने लगी, मगर इसमें भी जी ना लगा तो ऑफ़ करके इसे देखने लगी जो बेखबर सो रहा था।
हाँ शायद तुम ही दुरुस्त हो, आंटी से मेरा राब्ता हो जाता तो इनकी शय पाकर मैं तुम्हें मज़ीद जिज करती। तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ता, मैं ही हल्कान होती रहती। कुछ देर कबल आंटी से मुतल्लिक कहीं मुंतसिर की बातें से याद आई और वो सोचने लगी, कभी मगर पापा ने ऐसा क्यों किया? बिल्कुल ही बेदस्त पा कर दिया, एकदम बेबस करके रख दिया। पापा तो बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे, वो ऐसा क्यों करते? मैं ही गलत थी, बस अपनी मर्ज़ी करती और मनवाती रही। पापा के बारे में कभी सोचा ही नहीं इनकी क्या मर्ज़ी है। वो पहली बार गैर जानिबदारी से अपने रवैयों का मुहासबा कर रही थी और जो सोचते कि इसे अपनी ही तमाम तर गलतियाँ नज़र आईं। अपनी एक एक हरकत याद आ रही थी इसे, जो वो पापा को सताने के लिए ज़िद में आकर करती रहती थी। पापा ही क्यों, मैंने तुम्हें भी बहुत सताया। पापा से हटकर इसकी सोचें मुंतसिर की जानिब पलटी। तुम जो मोहब्बत करते हो, मुझसे ख्याल रखते हो मेरा, फिर भी मैंने अपने रवैयों पर गौर करने की ज़रूरत नहीं समझी। खुद को ही दुरुस्त मानती रही, हालांकि मैं ही गलत थी। पापा की वसीयत ने तो बिल्कुल ही बेदस्तोपा कर दिया मुझे, फिर भी तुमने मुझसे शादी की। इनकार कर देते तो मैं क्या बिगाड़ लेती तुम्हारा? कुछ भी तो मेरे इख्तियार में नहीं था, फिर भी मैंने अड़ी रही, तुम्हें परेशान करती रही और तुम भी पापा की तरह मेरी सारी बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त करते रहे। अगर ना करते तो, मुझे छोड़ देते तो। इस ख्याल का आना था कि इसे लगा जैसे किसी ने इसका दिल मुट्ठी में जकड़ कर मसल दिया हो। ओह खुदा, मुझे माफ़ कर देना, मैं ही गलत थी। और तुम भी 2 टके के आदमी, तुमसे माफ़ी तो नहीं मांगूंगी, हाँ मगर अपनी बदतमीज़ी से जो ज़िक्र तुम्हें पहुंचाती रही हूँ इसका अजाला ज़रूर करूँगी। इसके बालों में उंगलियां फेरती हुई वो मुस्कुराई थी। गौर से देखा, बेखबरी की नींद में गर्क हो इसे पहली बार बहुत अच्छा और बहुत अपना अपना सा महसूस हुआ। जोफ़ा बीबी नो अक्ल आ गई है। सॉरी, माफ़ी नहीं मांगूंगी तुमसे। अगर वाकई मोहब्बत करते हो मुझसे तो मेरे रवैयों से ही जान लोगे कि मैं शर्मिंदा हूँ और तुम मेरे कहे बगैर ही मुझे माफ़ कर दोगे। वो फिर मुस्कुराई थी। जोफ़ा जान, क्या हुआ, अभी तक जाग रही हो? इस पल इसकी नींद टूटी हो। वो इसे बैठी देखकर बेड लैम्प ऑन करके पूछता हुआ उठ बैठा। नींद नहीं आ रही, वो धीमे से लहजे में बोली। तकलीफ़ है हाथों में? वो पूछने लगा। नहीं तो। इसके पूछने पर इसे याद है कि इसके हाथ ज़ख्मी है, वो तो भूल ही गई थी। नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे तो याद भी नहीं रहा कि हाथ ज़ख्मी है। वो मुस्कुराई। फिर नींद क्यों नहीं आ रही? पता नहीं, आओ मैं सुला देता हूँ। इसे अपनी जानिब खींचते हुए वो शरीर हुआ और पहली बार इसने इसकी गिरफ्त से निकलने के लिए कोई मज़ाहमत नहीं की, बल्कि पलके मोनती हुई इसके कंधे पर चेहरा टका गई। एक बात पूछूं? धीमे से लहजे में वो बोली थी। 10 बातें पूछो जान। इसके लहजे में वही मोहब्बतें थी, वही शिद्दतें थी जो वो पहले दिन से महसूस करती आई थी। तुमने मुझसे शादी क्यों की? मना भी तो कर सकते थे ना, वो पूछ रही थी। हाँ कर तो सकता था, फिर किया क्यों नहीं? क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगने लगी थी अपनी तमाम तर बदतमीजियों के बावजूद। बस सिर्फ अच्छी लगने लगी थी या कोई और बात नहीं? और कोई बात नहीं थी? नहीं, इस वक्त नहीं थी, मगर बाद में होगी। जब निकाह नामे पर दस्तक किए तब लगा कि तुम ज़िंदगी में अब आई हो। दिल में तो जाने कब से बैठी थी। हालांकि मैं बहुत बुरी हूँ। इसकी आंखें नम हुई। ज़रा सी बुरी हो और बहुत ही अच्छी। वो धीरे से हंस दिया। मगर तुम बहुत बुरे हो, 2 टके के आदमी। वो कहकर मुस्कुराहट छुपा गई। वो तो हूँ, वो फिर हंसा। वैसे एक बात बताओ। क्या? यही रात के अंधेरे में तुम्हारा कोई स्क्रू तो नहीं गिर गया? बड़ी मीठी मीठी बातें करी हो। अब वो छेड़ रहा था। बस अब सो ही जाओ, 2 टके के आदमी मुझसे घूरने लगी। ओके यार, वो हंसता हुआ लेट गया। चलो शुक्र है, ना कुछ सह के भी जोफ़ा बीबी को अकल आ गई। उसने तो वैसे खुद भी नहीं कुछ भी नहीं किया। मुंतसर ने जो भी जोफ़ा ने किया अपने नाल आप ही ज्यादतियां की। पापा की ट्रिक काम कर गई। पापा जिंदाबाद ते आंटी दे जेड़े हरबे सी वो उदा ही रह गए। अगली सुबह आंख खुली तो हड़बड़ाकर उठ बैठी कि दिन काफ़ी चढ़ आया था और ऐसा पहली बार हुआ था कि मुंतसर ने इसे फजर की अजान से पहले जगाया नहीं था। वो कदे हैरान से देखने लगी जो ऑफिस जाने की तैयारी में मसरूफ़ था। मुझे जगाया क्यों नहीं? वो पूछने लगी। रात देर तक जागती रही थी, मैंने सोचा नींद पूरी कर लूँ। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बालों में ब्रश करते हुए वो मुस्कुराया। बात क्या है? कल से बड़े मेहरबान हो रहे हो। कल की क्या बात है यार, मेहरबान तो सदा से रहा हूँ। वो फिर मुस्कुराया था। वो उठकर बाथरूम में चली गई। बात लेकर निकली तो वो नज़र नहीं आया, मगर एक मुलाजमा टाइप की औरत बड़ी तंदही से बेडरूम की झाड़ पोंछ में मसरूफ़ थी। एक कौन हो तुम? यहाँ कैसे आ गई? वो डपट कर पूछने लगी। सलाम बीबी। मुलाजमा ने पहले तो सलाम किया, फिर कहने लगी, साहब जी ने काम पर लगाया। बीबी आज ही तो आई हूँ। हैं? खुशगवार सी हाथों में घिरकर वो बेडरूम से निकल कर किचन में आई तो वहाँ भी एक मुलाजमा को मसरूफ़ कार पाकर हैरत के मारे गिरते गिरते बची। क्या हुआ? इसी पल पीछे से मुंतसर की आवाज़ आई। ये मुलाजमा है। वो इसके जानिब पलटी थी। क्यों, क्या हुआ? सिंगों वाली है क्या? वो शरारत से पूछने लगा। क्यों रखी तुमने? क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी यार, जब भी तो रखी है। अब मैं सारी उम्र तुमसे चूल्हा चौका तो नहीं करा सकता ना। करा लेते ना, अब मेहरबान होने की क्या ज़रूरत है? वो चिढ़कर कहने लगी। जब ज़रूरत थी तब तो संगदिल जल्लाद बने थे और जब जबकि नहीं है तो बड़ी मेहरबानियाँ सूझ गई हैं। मेहरबान तो मैं पहले भी था यार। वो उसे थाम कर लाउंज में आ बैठा। हाँ, जब भी किचन में झोंक रखा था, मुझे मासियों से भी बदतर हालत कर दी थी मेरी। यार तुम भी अजीब हो। तुम्हें खुश होना चाहिए कि लड़ना? मैं लड़ूंगी। तुम बहुत बुरे 2 टके के आदमी। क्यों सताते हो मुझे इतना? मोहब्बत जो करता हूँ इसलिए। वो खुद से लगाते हुए मुस्कुराया। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मोहब्बत, मैं ज़बरदस्ती दूंगा जान। वो हंस दिया। छोड़ो मुझे। वो इसे धकेल कर उठ गई। ओके मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम नाश्ता कर लेना। मुझके पीछे बेडरूम में आया। जब इतने ही मेहरबान हुए तो इस खुदाई फौजदार को भी हटा दो ना गेट पे।
हटा दूंगा मगर एक शर्त है, अगर तुम मानो तो। मैं तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानूंगी। ठीक है, तो फिर वो खुदाई फौजदार भी नहीं हटेंगे। तुम बहुत ही कमीने हो। वो हमेशा की तरह चिल्लाई नहीं थी बल्कि मुस्कुराई थी। वो तो हूँ। वो हंसता हुआ आईने के सामने खड़ा टाई की नॉट दुरुस्त करने लगा। मैं करूँ? वो कहती हुई खुद आगे बढ़ आई। नेक काम पूछ कर नहीं करते मेरी जान। वो पल भर को ठिठका ज़रूर मगर फिर फ़ौरन ही शौकी से हंस पड़ा। हालत मुंतसर साहब, तेरे ना शौक होने की और वो हैरान होने की ना वक्त शुरू हुआ जाता है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वो इसे घूर के ट्राई दुरुस्त करने लगी। लंच पर घर आओगे? वो पूछ रही थी। जितने प्यार से पूछ रही हो इतने ही प्यार से लंच खिलाओगे तो ज़रूर आऊँगा। अगर ना खिलाऊँ तो क्या? लंच तो मैं वैसे भी खा ही लेता हूँ। हाँ, अगर प्यार से खिलाने का वादा करो तो सच्ची सर के बल लाऊंगा। वो शौक हुआ तो आ जाना। वो ज़ेरे लब मुस्कुराती हुई पलट गई। इसने बाजू थाम कर अपनी तरफ खींच लिया। सोफ़ा जान, बड़ी मेहरबान हो रही हो। अपने 2 टके के शोहर पर बात क्या है? पैंतरा क्यों बदल लिया? मुझे जिच करने का कोई नया तरीका आजमा रही हो क्या? जब बंदा अच्छी बात ना कर सके तो जब ही चुप ही रह ले। ज़रूरी नहीं है कि बोलकर जान जलाए। वो चिढ़ गई थी। मेरी जान, इतना जला कुड़ा मत करो। वो मुस्कुराया था। वैसे जिच करने का ये मोहब्बतों वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है। इस तरह 2-4 महीने और रही ना तो ईमान से 5 तो क्या, मैं वो सालों में ही निस्फ नहीं बल्कि पापा की तमाम प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, इसलिए शादी की थी तुमसे मैंने। वो रोहानसी होगी। तो और किस लिए की थी भाई? मैं बेचारा 2 टके का आदमी तुम्हारे मयार पर पूरा उतरने ही क्यों लगा? उतर भी सकते थे। हाँ, इतनी ज़बरदस्त किस्म की गलतफहमी मैं पाल नहीं सकता। वो हंसता हुआ चला गया और वो सर थाम कर बैठ गई। अब मैं इसकी गलतफहमी कैसे दूर करूँ? वो तो यकीन ही करने को तैयार नहीं। गलती की है तो सज़ा तो सहनी पड़ेगी। इतनी आसानी से तो माफ़ नहीं करेगा मुझे। मैंने तो कम तो नहीं सताया इसे भी और पापा को भी। वो सोचती और नादिम होती रही थी। फिर उठकर किचन में आ गई। हालांकि आज मुलाजमा मौजूद थे फिर भी ज़्यादातर काम इसने खुद किए थे। इसके हाथों की खराशी जो कल लगी थी अब भी काफ़ी तकलीफ दे रही थी, मगर फिर भी इसने बड़ी चाहत के साथ मुंतसर के लिए कोफ्ता बिरयानी बनाई थी। हाय, क्यों बन पोकलवारी कोफ्ता बिरयानी का नाम सुना के। तुमने बनाई है? और जब वो लंच के लिए घर आया तो खाने के दौरान पूछने लगा। नहीं, आज मुलाजमा मौजूद थी ना, इसी से बनवा ली। वो बोली। झूठ मत बोलो यार, तुम्हारे हाथ का जायका पहचानता हूँ मैं। वो मुस्कुराया था और उसे देखती रह गई। बहुत चाहते हो मुझे? धीरे से पूछा था। बेशक। वो फिर मुस्कुराया। हालांकि मैं बहुत बुरी हूँ। जब खुद इतराफ़ करने लगी हो तो यकीनन बहुत बुरी हो। इसने छेड़ा। तो तुम भी बहुत अच्छे नहीं हो, 2 टके के आदमी। वो ज़ेरे मुस्कुराती हुई खाना खाने लगी। फिर इसने मज़ीद कोई बात नहीं की थी बल्कि खाना खामोशी से ख़त्म करके बेडरूम में चला गया। चाय लाऊं? वो आकर पूछने लगी। नफ़ी में सर हिलाकर ऑफिस जाने की तैयारी में था। ऑफिस जा रहे हो? हाँ। इतनी जल्दी? अभी तो आए थे। बस खाना ही खाया और जाने भी लगे। यार, लंच आवर में घर आने का वक्त नहीं होता और आजकल वैसे भी मसरूफियत ज़्यादा है। तुमने कहा था तो चला आया, वरना इरादा तो नहीं था। वो बालों में जल्दी जल्दी ब्रश फेरता हुआ कह रहा था। वक्त नहीं था तो नहीं आना था। मना कर देते मुझे। कैसे कर देता यार, इतने प्यार से कह रही थी तुम। वो ब्रश रख कर मुस्कुराता हुआ इसके पास आ रुका। यूँ ही रहा करो खुश पास सी, हंसती मुस्कुराती हुई। तुम्हें जलता कुड़ता देखकर खुश तो मैं भी नहीं होता था जान। हाँ, जब भी अपनी खुशी का ऐलान करते रहते थे। वो मुस्कुरा रही थी। वो तो इसलिए कि तुम खुद को मज़ीद अज़ियत ना दे सको। यही सोचकर खुश रहने लगो कि तुम्हारी हरकतों का मुझ पर कोई असर नहीं। हालांकि बारहा बहुत हर्ट हुआ हूँ मैं, मगर खैर छोड़ो। अब जाऊँ? वो कहता हुआ आगे बढ़ गया। नहीं, बताओ मुझे। वो एकदम ही रोक गई थी। बताओ कब कब हर्ट हुए हो मेरी हरकतों से? छोड़ो यार, रात गई बात की। इसने तवील सांस ली थी। नहीं बताओ मुझे। वो अड़ गई। जोफ़ा जान, वक्त नहीं है, फिर कभी बताऊंगा। इसने मुस्कुराते हुए धीरे से इसके रुखसारों को छुआ, फिर बेडरूम से निकलता चला गया। बात सुनो ना। वो पीछे चल पड़ी। हाँ कहो। इसने रुककर रिस्ट वॉच पर नज़र डालते हुए इसे देखा था। नहीं जाओ, तुम, कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे। वो एकदम ही चिढ़कर वापस पलट गई। यार बात सुनो ना। वो इसकी कलाई थाम गया। ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है। तुम्हारी बात सुनने लगा तो लेट हो जाऊंगा। सुनने से इनकार तो नहीं किया ना? कह रहा हूँ ना कि वापस आकर सुनूंगा। फिर जितनी चाहे बातें सुना लेना। यार खफ़ा तो मत हो। खफ़ा नहीं हूँ मैं, जाओ तुम। वो मुस्कुराई थी। थैंक्स। वो कहता हुआ चला गया। अब कहो मेरी जान, जो कहना है हो, जो भी सुनाना हो। और जब वो शाम को लौटा था तो चेंज किए बगैर ही कहता हुआ इसका हाथ थाम कर इसे सोफे पर बिठाते हुए खुद भी बैठ गया। तुम पहले चेंज करो, मैं चाय लाती हूँ। बातें भी तभी हो जाएंगी। वो बोली। ओके। वो उस बात में सर हिलाकर उठ गया था। अब कहो क्या कहना है? वो जब चाय लाई तो इसके हाथ से कप लेते हुए वो कहने लगा। कुछ नहीं कहना मुझे। है तो दोपहर में बार बार रोक क्यों रही थी मुझे? वो हैरान हुआ। अच्छा नहीं लगा तुम्हें मेरा रोकना? वो मुस्कुराई। अच्छा लगा, और तुम भी अच्छी लग रही हो यूँ बदली बदली सी। अब ये बताओ कब तक रहोगी इसी रूप में? वो पूछकर मुस्कुराहट छुपा गया। अगर कहूँ हमेशा तो उसने लम्हा भर रुककर कुछ सोचा, फिर कदरे शरारत से कहने लगा। यार छू कर देखने दो, ये तुम ही हो ना? तुम सचमुच बहुत बुरे हो, 2 टके के आदमी। वो किसी आकर इसे घूरने लगी। वो तो मैं हूँ, ना भी होता तो तुम्हारे मुँह से बार बार सुनकर हो जाता। वो हंसा। बस कोई ज़रूरत नहीं दांत दिखाने की। इसने मुँह बनाया, फिर इसके हाथ से चाय का खाली कप लेकर रखती हुई कहने लगी। मैं पापा को देखना चाह रही हूँ। हैं? क्या मतलब?
اس نے حیرت سے کا مظاہرہ کیا تو واقعی چڑھ گئی. کس کا مطلب بتاؤں؟ پاپا کا، دیکھنے کا یا چاہنے کا؟ تینوں کا بتاؤ. سچی میں حیران ہوں، وہ زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا. زوفا میری جان، پورے 11 مہینے بیت گئے ہیں ہماری شادی کو، اور میں پہلی بار تمہارے منہ سے سن رہا ہوں کہ تم پاپا کو دیکھنا چاہتی ہو. اب تک تو میں ہی لے جاتا تھا، اور وہ بھی زبردستی. تم تو تیار ہی نہ ہوتی تھی. اب اچانک خود کہہ رہی ہے تو بتاؤ، میں حیران بھی نہ ہوں تو کیا کروں؟ کچھ مت کرو، بس بتاؤ مجھے اب لے چلو گے یا نہیں؟ ضرور لے چلوں گا، جاؤ تم جلدی سے چینج کرو. وہ بولا. ابھی تو کیا؟ ابھی تو کیا، بس تم چلو. نہیں یار، چینج کرو، اس ڈریس میں کچھ خاص ہی لگ رہی ہو. پھر تم جب خاص لگتی ہو تو پتہ ہے میرا کیا جی چاہتا ہے، بس کہ یہی کہ بس میں ہی تمہیں دیکھوں، کوئی اور نہ دیکھے. نہیں سمجھی میری زندگی؟ وہ مسکراتا ہوا بولا تو وہ مزید کچھ کہے بغیر اٹھ کر گئی. پھر وہ جو ہی دوسرے کپڑے لے کر باتھ روم میں گئی، اس نے فون اٹھا کر رضوان احمد کا نمبر ملایا. انکل جی جلدی ہاسپٹل پہنچے، میں زوفا کو لے کر آ رہا ہوں. وہ کہہ رہا تھا. اب وقت چاہے جو بھی ہو، یہ بکھیڑا آپ نے ہی کھڑا کیا، اب جھکے نا. دوسری جانب سے ان کی بات سن کر وہ ہنسا تھا. ہاں اس نے خود کہا ہے، آپ جلدی پہنچے، میں بھی آ رہا ہوں. اس نے کہہ کر فون آف کر دیا. یار کیا مصیبت ہے، ہر ڈریس میں تم مجھے خاصی کیوں لگتی ہو؟ اور وہ جب چینج کر کے باتھ روم سے نکلی تو وہ شوخی سے کہنے لگا. اب اتراؤ مت. وہ جھینپ کر مسکراتی ہوئی اس کے پاس آ رکی. ویسے شرماتی ہو تو اور بھی خاص لگتی ہو. وہ ہنستا ہوا اس کا ہاتھ تھام کر چل دیا تھا. اور جب اس کے ساتھ عابد انکل کے ہاسپٹل میں پاپا تک آیا تو وہ ایک دم ہی رضوان احمد کے سینے پر سرکتی شدتوں سے رو پڑی. آئی ایم سوری پاپا، آئی ایم سوری، بہت بری ہوں میں، بہت بری. بس وہ یہی جملہ دہرا رہی تھی روتے ہوئے. زوفا. اس نے پیچھے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہ ایک دم ہی سیدھی ہو کر آنسو پوंچھتی ہوئی کمرے سے نکلتی چلی گئی. دیکھا انکل، دیکھا آپ نے کہا تھا نا میں نے کہ بدل گئی ہے، اپنے رویوں کی غلطیاں تسلیم کر چکی ہے. اب تو یقین کر لیں آپ اور ختم کر دیں یہ ڈرامہ. اس کے جاتے وہ رضوان احمد سے کہنے لگا. بیٹا کچھ دن اور گزرنے دو. وہ کہتے ہوئے اٹھ بیٹھے تھے. ہم نے بھی محسوس کیا اس کی تبدیلی، اس لیے کہہ رہے ہیں کچھ دن اور گزرنے دو، پختہ ہونے دو اس کی اس تبدیلی کو، تاکہ بعد میں جب ہم اسے حقائق بتائیں تو وہ ضد میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا سکے. اس کے باوجود وہ کوئی غلط اقدام کر گئی تب اسے خدشہ لاحق تھا. تم اتنی گنجائش ہی مت رکھو کہ وہ کوئی غلط اقدام کر سکے. اسے اپنا اور اپنی چاہتوں کا اس قدر عادی بنا دو بیٹے کہ وہ تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہ کر سکے. وہ تو میں بنا چکا ہوں انکل. وہ زیر لب مسکرایا تھا. پھر بھی ہم مزید اطمینان کر لینا چاہتے ہیں. خیر جاؤ تم دیکھو اسے کہاں گئی. اس نے انہیں مسکرا کر اس کا سر تھپکا تو وہ خدا حافظ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا. کیا ہوا اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی پاپا کے پاس سے؟ اور جب وہ کار تک آیا تو وہ اسے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ملی. جب وہ اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کار سٹارٹ کر کے پوچھنے لگا. بس ایسے ہی. وہ دھیمے سے لہجے میں بولی تھی اور اس نے مزید کچھ پوچھنے کی بجائے کار آگے بڑھا دی. یار پتہ نہیں کیوں گھر میں رہ کے نا مجھے فلو سا ہو جاتا ہے. تو وہ شاید ویلے رہنے کی وجہ سے، حالانکہ میں ویلی نہیں تھی، میں سو کے اٹھی ہوں. لیپ ٹاپ لے کے تھیسس کا کام کرنے لگی تھی. لائٹ چلی گئی، میں نے کہا چلو ریکارڈنگ کر لیتی ہوں. اب ریکارڈنگ کے بعد پھر کروں گی تھیسس. لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نا جن کو باہر رہنے کی عادت ہو وہ گھر میں گزارا مشکل ہی ہوتا ہے. میرے ساتھ بھی بس یہی حالات چل رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ زوفا کا کیا رد عمل ہوگا جب انہوں پتہ لگے گا کہ پاپا جی نے تو سارا کوئی ڈرامہ کیتا سے. تو آئیے پڑھیں آگے. اس نے منتصر کی پسند کی ساڑی زیبتن کی تھی. وہ آفس سے لوٹا تو بہت لہک کر اس نے پذیرائی کی تھی اور اس نے بس ایک اچٹتی سی نظر اس پر ڈالی. نہ کوئی تعریف کی، نہ ہی کوئی شرارت. جبکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ شادی کے بعد پہلی بار جب وہ اسے شاپنگ کے لیے لے کر گیا تھا تو اس کی نانا کے باوجود اس کے لیے ساڑی خریدی تھی. گہرے بلو رنگ کی ساڑی پر سفید موتیوں کا نفیس سا کام بے حد خوبصورت لگ رہا تھا. یہ ساڑی بھی لے لیتے ہیں زوفا. وہ بولا. مجھے نہیں پسند ساڑی واڑی. وہ بیزار تھی. مگر مجھے پسند ہے اور تمہیں یہ ساڑی پہننا ہی ہے، سمجھ گئی؟ پسند تمہیں ہے تو میں کیوں پہنوں؟ تم ہی پہن لو. وہ چڑ گئی تھی. اس لیے کہ بیوی تم ہو یار، اور پہنو گی تو تم ہی. میں نہیں پہنوں گی. کیا کر لو گے تم؟ وہ بوتیک میں ہی اسے جھگڑنے لگی. ابھی بتاتا ہوں کیا کر لوں گا. ایکسکیوز می مس. اس کے کہتے ہوئے سیلز گرل کو مخاطب کیا اور وہ متوجہ ہوئی تو اسے کہنے لگا. میری مسز کو ساڑی پہننا نہیں آتا، کیا آپ انہیں سکھا دیں گی؟ وائی ناٹ سر، ہماری بوتیک میں چینجنگ کرنے کی سہولت بھی ہے. آپ آئیں میم میرے ساتھ، میں ابھی سکھا دیتی ہوں. سیلز گرل بہت خوش دلی سے بولی تھی. اوکے پھر آپ کی ساڑی انہیں پہنا دیں. اس نے اپنی پسند کی ساڑی سیلز گرل کو تھما دی تو زوفا کو توہن اور کرہن اس کے ساتھ جانا پڑا تھا. بس یار اب سیدھے گھر ہی چلتے. اتنی حسین لگ رہی ہے ساڑی میں کہ میں چاہتا نہیں کہ تمہیں میرے سوا کوئی اور بھی دیکھے. اور جب وہ ساڑی پہن کر اس کے سامنے آئی تو وہ شوخی سے بولا تھا. وہ جل کر رہ گئی تھی. پھر وہ اسے گھر لے آئے. آتے ساتھ ہی اس نے ساڑی سے چھٹکارا پانا چاہا مگر منتصر نے اتارنے دیا ہی نہیں. دن بھر اسے ساڑی میں رہنا پڑا تھا اور اس نے جی بھر کر اسے تنگ کیا تھا. ڈھیروں گستاخیاں کی تھی اس کی مزاحمتوں کے باوجود. اور آج جب کہ اس نے عرصہ بعد وہی ساڑی پہنی تھی تو وہ اسے دیکھنے کو تیار نہ تھا. اسے رونا آ گیا تھا. چائے لے آؤں؟ آنسوں کو ضبط کر کے وہ پوچھ رہی تھی. بعد میں. وہ مختصراً کہہ کر چینج کیے بغیر ہی اسٹور روم میں
بیڈ اور دوسرے فرنیچر نکال کر ایک کمرے میں سیٹ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ یا اللہ، اپنا بیڈ روم الگ کر رہا ہے کیا؟ وہ ہراساں ہو گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ زیادہ دیر چپ نہ رہ سکی۔ آج رات کی فلائٹ سے بڑے پا آ رہے ہیں، ان کے لیے کمرہ سیٹ کر رہا ہوں۔ اس نے بتایا تو اس نے اس کی جان میں جان آئی۔ بڑے پا کچھ دن رہیں گے، ہمارے پاس ایک ریکویسٹ ہے تم سے، میری مانو گی کیا؟ یہی کہ تمہاری دشمنی مجھ سے جتنے چاہے بدلے لے لینا مجھ سے بعد میں، مگر بڑے پا کی موجودگی میں کوئی ایسی ویسی حرکت مت کرنا کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ میں تمہارے ساتھ خوش نہیں ہوں۔ ویسے بھی وہ میرے لیے بہت حساس رہے ہیں اور میں بھی ان پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ میں ناخوش ہوں۔ خیر ناخوش تو میں ہوں ہی نہیں، بس تمہارے رویوں سے بڑے پا کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو۔ کہو نا، بات مانو گی نا میری بات؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں، وہ اس بات میں سر ہلا کر مسکرائی تھی۔ تھینکس، وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا ویسے اچھی لگ رہی ہو۔ کوئی ضرورت نہیں تعریف کی، وہ جھینپ گئی۔ اوہ ہو، وہ ہنستا ہوا اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ بیڈ پر جگہ رکھ کر اس پر گدا ڈالا تو اس پر وہ چادر ڈالنے لگی۔ پھر اس کے ساتھ مل کر اس نے پورا کمرہ سیٹ کر دیا۔ حالانکہ اس نے منع بھی کیا مگر وہ مانی نہیں۔ ٹھیک، اب چاہو تو چائے پلا سکتی ہو مجھے۔ کمرے کی سیٹنگ سے فارغ ہو کر وہ بیڈ روم میں جاتے ہوئے بولا، اور جب اس نے چائے لا کر دی تو وہ پینے کے بعد پوچھنے لگا، ایک بات پوچھوں؟ وہ اس بات میں سر ہلا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یہ تو تمہارا رویہ بدلا ہے، اس کی وجہ بتاؤ گی؟ تم بتاؤ نا، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آئی تھنک آنٹی نے کوئی خاص طریقہ بتا دیا میرا جینا حرام کرنے کا۔ وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ جی نہیں، آنٹی سے میری بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ میں نے ان کا نیا فون نمبر تمہیں دیا تو تھا، پھر بات کیسے نہیں ہوئی؟ وہ حیران ہوا۔ میں نے فون نہیں کیا آنٹی کو۔ کیوں؟ بس ایسے ہی۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھ کے پھر پوچھنے لگا، میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں بڑے پا کو ریسیو کرنے، تم چلو گی؟ ہاں، وہ بولی۔ اوکے، پھر جلدی سے چینج کرو۔ کیوں؟ ساڑی میں کیا برائی ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہے نا، وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، ساڑی میں تم بہت حسین پیاری لگتی ہو جانا، اور تمہارا یہ حسین روم میں بس اپنے تک ہی محدود رکھنا چاہتا ہوں۔ اب چینج کرو گی یا اٹ جاؤ گی ہمیشہ کی طرح؟ میں چینج کروں گی۔ وہ اسے گھور کر وارڈروب کی طرف پلٹ گئی۔ پھر اس کے ساتھ ایئرپورٹ جا کر اس نے بڑے پا کو ریسیو کیا۔ جیتے رہو بچوں، سدا خوش رہو۔ دونوں کے سلام کا جواب دیتے ہوئے بڑے پا نے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ دونوں کو خود سے لگایا، پھر ان کے ساتھ ہی گھر آ گئے تھے۔ پورے 10 روز دونوں کے ساتھ رہے۔ منتصر تو صبح ہی آفس کے لیے نکل جاتا، اور بڑے پا کو اگر کہیں جانا نہیں ہوتا تو وہ زوفا کے ساتھ گھر پر ہی رہتے۔ وہ دل لگا کر ان کی خدمتوں میں جتی رہتی کہ پاپا کا تو اس نے کبھی خیال ہی نہیں رکھا، مگر اب بڑے پا کو شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ تم تو بڑی پیاری بچی ہو، رضوان خواہ مخواہ فکر مند رہتا تھا۔ بڑے پا نے اکثر اس سے یہ جملہ کہا تھا۔ میں اب ہو گئی ہوں بڑے پا، پہلے ایسی نہیں تھی۔ وہ دھیمی سی آواز میں بولی تھی۔ پہلے جیسی بھی رہی ہو بیٹے، اب تو اچھی ہونا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کیسے ہمارے بیٹے کا گھر بنا ہے، کتنا خیال رکھتی ہو اس کا۔ بس سدا یوں ہی رہنا بیٹے، اس کا خیال رکھنا، بے حد محبتیں دینا اسے کہ بہت کم ملی ہیں۔ بڑے پا نے کہتے ہوئے اس کو منتصر حماد کے بارے میں ڈھیروں باتیں بتائیں۔ اس کے والدین کی حادثاتی موت سے لے کر اس کی سرپرستی میں آنا، بڑی ماں کا اسے ہرٹ کرنا، اس کا گھر چھوڑ دینا، اپنا کیریئر خود بنانے کی ضد، اس کی پسند، اس کی ناپسند غرضیں، ایک ایک بات بڑے پا نے اسے بتائی۔ اس سے قبل تم منتصر کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتی کہ وہ پاپا کے عزیز دوست کا بھتیجا ہے، بس اس نے کبھی اس سے زیادہ جاننے کی صحیح ہی نہیں کی اس نے، جبکہ وہ بنا صحیح کیے ہی جان گئی کہ دل سے اس کی قدر کرنے لگی تھی، پہلے اس سے زیادہ اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ بس یار، بڑے پا چلے گئے، اب تم اپنی جون میں واپس آ جاؤ۔ بڑے پا کے چلے جانے کے بعد اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ بددستور اس کا خیال رکھتی رہی، اس کی مانتی رہی، تو وہ اس روز کہنے لگا، کیا مطلب تمہارا؟ ہاں؟ وہ خفگی سے گھورنے لگی۔ سیدھا سا مطلب ہے یار، تمہارا یہ سیدھا پن ہضم نہیں ہو رہا مجھ سے۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ ویسے نا منتصر نوں بھی عزت ناز نہیں ہے، ہندنا چترو چتری ہوندی رہندی ہے اینوں تے پھر سیٹ رہندا، جے ہن سدھر گئی تے اینوں عزت راس نہیں آ رہی۔ عادت ڈال لو ہضم کرنے کی۔ ہاں، میں عادی ہو جاؤں اور تم پھر پینترا بدل لو۔ ذک پہنچا جاؤ۔ وہ بولا تھا اور وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی، کچھ کہہ ہی نہ پائی تھی۔ ایک بات کہوں؟ ایک رات وہ سونے کے لیے لیٹا تو وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی پوچھنے لگی، 10 باتیں کہو میری جان۔ وہ مسکرایا تھا۔ کیا ہم پاپا کو گھر نہیں لا سکتے؟ جو ٹریٹمنٹ انہیں ہاسپٹل میں دی جا رہی ہے اس کا انتظام گھر پر بھی تو کر سکتے ہیں نا، وہ کہہ رہی تھی۔ صفا میری جان، سچی بتانا، سورج مغرب میں ہی غروب ہوا تھا نا، یا؟ وہ حیرت کا مظاہرہ کرتا اٹھ بیٹھا۔ شمال میں ڈوبا تھا، پھر کیا کر لو گے تم؟ اس نے کھسیا کر اس کا بازو نوچا۔ تب تو ٹھیک ہے، آگے کہو، کیا کہہ رہی تھی؟ اسے سمیٹتے ہوئے وہ شوخی سے ہنسا۔ کچھ نہیں کہہ رہی تھی میں۔ اسے دھکیل کر پرے ہو گئی۔ یار کیا کروں میں، سچی میرے حلق سے نہیں اتر رہی تمہاری یہ محبتیں۔ تم مت اتارو نا، ہاتھ جوڑ رہی ہوں میں تمہارے۔ وہ ہونٹ سکوڑ کر رخ موڑ گئی تھی۔ اوکے یار، سوری، اس نے کہتے ہوئے اسے اپنی جانب گھما لیا۔ اب کہو، کیا کہہ رہی تھی پاپا کے بارے میں؟ ہم انہیں گھر لا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ تو مجھے عابد انکل سے پوچھنا پڑے گا، وہ کہنے لگا۔ کل صبح ہی بات کرتا ہوں ان سے، اگر انہوں نے پرمیشن دی تو پاپا کو گھر لے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ وہ مسکراتی ہوئی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں عابد انکل سے بات کر کے تمہیں فون کر دوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں پاپا کے بارے میں۔ اگلی صبح آفس جاتے ہوئے وہ کہتا گیا تھا اور وہ دوپہر تک اس کی فون کال کی منتظر رہی۔ کال تو نہیں آئی، وہ خود آ گیا تھا۔ ایک خوشخبری ہے تمہارے لیے، آتے ساتھ ہی وہ کہنے لگا۔ وہ کیا؟
پاپا کوما سے نکل آئے، وہ ہوش میں اور بالکل ٹھیک ہے، اس نے بتایا۔ سچ؟ اسے جیسے یقین نہ آیا۔ ہاں، تو تم نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ میں نے سوچا گھر آ کر بتا دوں گا اس لیے۔ مجھے لے چلو پاپا کے پاس۔ کہاں ہے وہ، ہاسپٹل یا گھر میں؟ میں انہیں گھر پہنچا کر آیا ہوں۔ یہاں نہیں لا سکتے تھے؟ وہ بگڑنے لگی۔ میں تو لا رہا تھا، وہی نہیں آئے۔ کیوں؟ چل کر پوچھ لینا۔ تو چلو نا۔ چلو۔ وہ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ نہیں رکو، وہ ایک دم ہی کہنے لگی، ابھی تو لوٹے، تم کھانا کھا لو پھر چلیں گے۔ اوہو، بڑا خیال رہنے لگا تمہیں اپنے 2 ٹکے کے شوہر کا۔ وہ ہنستا ہوا اس کے پیچھے چل دیا تو وہ جواباً خاموشی رہی۔ آپ گھر کیوں نہیں آئے پاپا؟ پاپا کے پاس پہنچ کر ان کے گلے سے لگ کر پہلے تو وہ زور و شور سے روئی تھی، پھر پوچھنے لگی، گھر میں ہی تو ہیں بیٹے؟ اسے تھپکتے ہوئے رضوان احمد مسکرائے تھے کہ جو چاہتے تھے وہ ہو چکا تھا۔ ان کی بیٹی اکثر بدلی ہوئی ان تک آئی تھی۔ میں اپنے گھر کی بات کر رہی ہوں، وہ کہہ رہی تھی۔ تو یہ تمہارا ہی تو گھر ہے بیٹے، یہ آپ کا گھر ہے پاپا، میرا گھر تو وہ ہے جہاں… وہ ایک دم روانی سے کہتے کہتے جھجک سی گئی۔ جہاں… رضوان احمد نے محبت سے دیکھا۔ جہاں یہ 2 ٹکے کا آدمی رہتا ہے، وہ کہتی ہوئی بھاگ گئی تھی۔ تھینکس بیٹے، تھینک یو سو مچ، رضوان احمد نے کہتے ہوئے اسے خود سے لگا لیا جو ان کے پاس ہی بیٹھا مسکرائے جا رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا کہ وہ ہماری زوفا ہی ہے۔ پہلے جیسی کوئی بات ہی نہیں رہی اس میں، یکسر بدل گئی ہے وہ، ویسی ہی جیسی ہم اسے دیکھنا چاہتے تھے۔ اسے بدلنا ہی تھا انکل، آپ نے کم محنت تو نہیں کی۔ واقعی گل تو صحیح ہے، رضوان احمد نے جنہیں پاپڑ ویلے ہیں نا، کدی ہسپتال دے چکر تے کدی آفس دے تے کدی کتے دے تے کدی کتے دے، زوفا نے بدلنا ہی سی۔ تو منتصر نے بھی گھٹ نہیں کیتا۔ اچھا جی، صرف ہم کچھ نہیں کر سکے تھے بیٹے، تم ساتھ نہیں دیتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ وہ بولے تو وہ مسکرا دیا، پھر کہنے لگا، انکل اب اسے ساری حقیقت بتائیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر خفا ہو کر پھر ضد میں آ گئی تو؟ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا بیٹے، تم بے فکر ہو۔ تو پھر میں جاؤں؟ کل آ کر اسے لے جاؤں گا۔ یعنی صرف ایک دن رہے گی وہ ہمارے پاس؟ جی انکل، کیا کروں، مجبوری ہے، اکیلا رہتا ہوں نا۔ اکیلے تو ہم بھی بہت ہیں بیٹے، انہوں نے طویل سانس لی۔ ٹھیک ہے تو انکل آپ جتنے دن چاہے اسے رکھیں اپنے پاس۔ نہیں بیٹے، تم اسے لے جاؤ، بیٹیاں اپنے گھروں میں ہی سجتی ہیں، ہمارے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ وہ خوش ہے تمہارے ساتھ۔ انہوں نے کہتے ہوئے اس کی پیشانی چومی۔ اوکے، پھر میں کل آ جاؤں گا۔ جانے کی کیا ضرورت ہے، رہ جاؤ، کل لے کر چلے چلنا۔ وہ بولے، نہیں آج نہیں انکل، پھر کبھی۔ وہ شائستگی سے کہتا ہوا اٹھ گیا۔ جا رہے ہو؟ رضوان احمد کے کمرے سے نکل کر وہ پرانی دروازے کی سمت بڑھا جب وہ اس پاس آ رکی۔ ہاں، وہ سر ہلا کر مسکرایا۔ وہ ایک بات کہنی تھی تو کہو نا۔ وہ میں پاپا کے پاس رہ جاؤں کچھ دن؟ وہ پوچھنے لگا۔ کچھ دن کیا تم اب یہیں رہ جاؤ گی زوفا؟ کچھ دن کیا، تم تو اب یہیں رہ جاؤ گی زوفا؟ وہ طویل سانس لے کر بولا۔ کیا مطلب؟ وہ ٹھٹکی تھی۔ مطلب… وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا، اب تو تمہارے پاپا ٹھیک ہو گئے اور تمہیں انہیں خوب پڑھا چڑھا کر وہ زیادتیاں بتاؤ گی جو بقول تمہارے ہی میں نے تمہارے ساتھ کی ہیں، تو پھر وہ کیوں تمہیں میرے ساتھ بھیجنے لگے؟ وہ تو پہلی فرصت میں اپنی وصیت منسوخ کر دیں گے، پھر مجھ سے تمہاری طلاق کا مطالبہ کریں گے اور قبل اس کے کہ وہ کہیں میں ہی تمہیں آزاد کر دوں گا۔ کل آؤں گا شام کو، ڈائیورس پیپر لے کر، سائن کر دینا۔ وہ کہتا ہوا چلا گیا تھا اور وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے چیخ چیخ کر آواز دینا چاہتی تھی مگر حلق جیسے بند ہو گئی تھی۔ یہ کیا کہہ گئے منتصر حماد، میں کیسے جیوں گی تمہارے بغیر؟ غلطی کی تھی میں نے مگر اس کی تلافی کی، صحیح بھی تو کر رہی تھی نا، پھر تم نے مجھے اس کا موقع کیوں نہیں دیا؟ وہ شدتوں سے رو پڑی۔ زوفا بیٹے کیا ہوا؟ اسی پر پاپا نے پکار کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ نہیں پاپا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ جلدی سے آنسو پوچھ کر کہنے لگی، پاپا میں بہت بری ہوں نا، میں بہت دکھ دی ہے آپ کو۔ نہیں بیٹا، بہت اچھی ہو تم تو، بہت پیاری، میری جان سی بیٹی۔ انہوں نے بہت محبت سے اسے خود سے لگایا تھا۔ چائے پئیں گے پاپا؟ بناؤں آپ کے لیے؟ وہ پوچھنے لگی کہ وہ اس کے رونے کا اصل مقصد نہ پوچھنے لگ جائے۔ تم بناؤ گی تو ضرور پئیں گے بیٹے۔ وہ مسکرا دیا۔ میں ابھی لاتی ہوں پاپا، آپ بیٹھیں۔ وہ کہتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ میری غلطیوں کی شاید یہی سزا ہے منتصر حماد کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں پاپا سے تمہاری کوئی شکایت نہیں کروں گی، مجھے تمہاری ہر سزا منظور ہے۔ وہ سوچوں میں گم چائے بنا رہی تھی۔ وہ کل سے ان کے ساتھ تھی مگر بہت چپ سی، وہ مخاطب کرتے تو ہی بولتی ورنہ جانے کی ان سوچوں میں گم ہو جاتی۔ وہ محسوس تو کر رہے تھے مگر کچھ پوچھا نہیں۔ زوفا بیٹے کچھ باتیں کرنی ہے۔ اس دن وہ دوپہر کے کھانے کے بعد اسے ساتھ لیے ہال میں بیٹھے۔ بیٹے کیا پرابلم ہے، بہت چپ سی ہو؟ اسے بازو میں بٹھا کر وہ پوچھنے لگے۔ نہیں تو پاپا، بس ایسے ہی۔ کوئی بات تو ضرور ہے بیٹے، ہمیں بتاؤ۔ پہلے تو تم ایسی نہیں تھی، کتنا بولتی تھی، یاد ہے تمہیں؟ پہلے تو میں اور بھی بہت کچھ کرتی تھی پاپا، ہمیشہ آپ کو پریشان کیے رکھتی تھی۔ وہ دھیرے سے بولی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر مسکرا دیا، پھر پوچھنے لگے، آج کیا تاریخ ہے پتہ ہے تمہیں؟ 14 فروری۔ کیوں پاپا؟ وہ بتا کر پوچھنے لگی۔ آج ہی کے دن تو شادی ہوئی تھی تمہاری، بھول گئی بیٹے؟ وہ بولے تو ایک دم ہی اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے جنہیں چھپانے کی خاطر وہ کندھے سے پیشانی ٹکا گئی۔ یاد ہے پاپا، اپنی آواز کو نارمل رکھنے کی صحیح کی تھی اس نے۔ تو پھر آج سیلیبریٹ کرنے کا کوئی پروگرام نہیں بنایا تم نے منتصر کے ساتھ؟
جی وہ شام کو آنے والے ہیں، سر اٹھائے بغیر وہ بولی۔ وہ اس کا سر تھپکتے ہوئے مسکرائے پھر کہنے لگے وہ بہت اچھا بیٹے، اس کا خیال رکھا کرو، کوشش کیا کرو کہ تمہاری طرف سے کوئی دکھ نہ ملے۔ ایک بات جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں مگر ڈر ہے کہ تم خفا ہو جاؤ گی سن کر۔ کون سی بات پاپا؟ وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ پہلے وعدہ کرو ہم سے خفا نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگی پاپا، آپ کہیے، وہ بولی تو انہوں نے ٹھہرے، ہم نے جو بھی کیا تمہارے بھلے کے لیے کیا، ہم تمہیں ایسے ہی کچھ دیکھنا چاہتے تھے، صرف اپنی ہی نہیں دوسروں کی خوشیوں کو بھی ترجیح دینے والی۔ بیٹے اگر تمہیں دکھ ہوا تو یہ سوچ کر معاف کر دو کہ تمہارے پاپا ہیں ہم اور بہت محبت کرتے ہیں تم سے۔ ایسا مت کہیے پاپا، میں ہی غلط تھی، صرف اپنے بارے میں سوچتی تھی، آپ کے بارے میں کبھی نہیں سوچا، آپ کی خوشیوں کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ کہتے کہتے وہ رونے لگی۔ بیٹے تم تو بہت اچھی ہو نا، بیٹے تم تو بہت اچھی ہو، ذرا سے دکھتی ہے تو کیا ہوا، خود کو بدل کر اتنی خوشیاں بھی تو دی ہیں ہمیں، بس ذرا سا دکھ ہے اس بات کا کہ تمہارے چلے جانے سے ہم بالکل اکیلے ہو جائیں گے۔ اس کا سر سہلاتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے، ہم سے سوچا تھا کہ منتصر سے کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ہی رہے، مگر پھر اس کی خودداری کو دیکھتے ہوئے کہنے کا حوصلہ نہ کر پائے۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم جی لیں گے، بس تم خوش رہو، ہمیں اور کیا چاہیے۔ انہوں نے بات ہی ختم کی تھی کہ وہ بیٹھے بیٹھے ایک جانب لڑک گئی۔ زوفا بیٹے کیا ہوا؟ رضوان احمد گھبرا کے اس کا سر صوفے کے ہتھے سے ٹکاتے ہوئے آوازیں دینے لگے۔ زوفا بیٹے میری جان کیا ہوا؟ بچے آنکھیں کھولو، دیکھو ہمیں۔ زوفا بیٹے، رامو جلدی فون کرو عابد کو، کیا ہو گیا میری بچی کو؟ انہوں نے نوکر کو آواز دی تھی، پھر اس کے چہرے سے پسینہ پہنچنے لگے۔ اس پل اس کی آنکھیں کھلی، پھر جلدی سے سیدھی ہو بیٹھی۔ بیٹے کیا ہوا؟ وہ حوض گھبرائے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں پاپا، شاید چکر آ گیا تھا، وہ بولی تھی، اور انہوں نے جلدی سے اٹھ کر میز سے رکھا پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا لیا۔ پی لو بیٹے اور بتاؤ ہمیں کیا ہوا۔ کہا نا پاپا چکر آ گیا تھا اچانک ہی، ورنہ آرام سے بیٹھی باتیں تو سن رہی تھی آپ کی۔ وہ پانی پی کر بولی۔ چلو اٹھو، تم اپنے کمرے میں چل کر آرام کرو، عابد کو فون کر دیا آدھا ہی ہوگا۔ وہ کہنے لگے، میں ٹھیک ہوں پاپا، پریشان نہ ہو، خواہ مخواہ انکل عابد کو فون کر دیا۔ وہ مسکرائی تھی۔ نہیں تم ٹھیک نہیں ہو، اٹھو چلو۔ وہ مصر ہوئے۔ میں نہیں اٹھوں گی، بس آپ باتیں کریں، وہ بولی تو رضوان احمد غور سے اسے دیکھنے لگے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں پاپا؟ اسے ہنسی آ گئی۔ ہاں ٹھیک تو لگ رہی ہو، مگر یہ اچانک طبیعت کیوں بگڑی؟ وہ الجھ گئے۔ کیا ہوا بھائی؟ اسی وقت ڈاکٹر عابد داخل ہوئے اور پوچھنے لگے۔ دونوں کے پاس آ رکے تھے۔ یار تم نے کیا ڈرامہ بازی لگا رکھی ہے؟ پہلے خود کوما میں گئے، اب اچھی بھلی بیٹی کو مریض بنا رہے ہو۔ ڈاکٹر عابد نے گھورتے ہوئے بیٹھ کے، کوئی ڈرامہ نہیں ہے یار، تم زوفا کو دیکھو، باتیں کرتے کرتے اچانک طبیعت بگڑ گئی تھی۔ وہ بولے تو ڈاکٹر عابد انہیں دیکھنے لگے۔ کیا ہوا بیٹے؟ اس کی نبض چیک کرتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ کچھ نہیں انکل، بس چکر آ گیا تھا، پاپا نے آپ کو بلا لیا۔ وہ بولی، تمہارا باپ ہے ہی ایسا، تمہیں ایک چھینک نہیں آتی کہ میرا پیچھا لے لیتا ہے۔ وہ مسکراتے پھر پوچھنے لگے، پہلے کبھی ہوا ایسا؟ چکر نہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلائی۔ یاد کر کے بتاؤ، کبھی تو ہوا ہوگا۔ اس کی آنکھیں زبان بھی دیکھتے ہوئے وہ پوچھ رہے تھے۔ نہیں انکل، فرسٹ ٹائم ہے یہ، وہ سوچ کر بولی۔ یار کیا ہوا بتاؤ نا، کوئی سیریس بات؟ وہ پوچھ تاج پر رضوان احمد پریشان ہونے لگے۔ ہاں بہت سیریس بات ہے، وہ سیدھے ہوئے بے حد سنجیدگی سے بولے۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ رضوان احمد کی تو فکر سوا ہو گئی۔ تمہاری بچی کو تو کچھ نہیں ہوا، بس تم نانا بننے والے ہو۔ وہ مسکرائے۔ واٹ نانا؟ میں یعنی کہ میں؟ او خدا تیرا شکر۔ رضوان احمد کی خوشی دیدی تھی ایک دم ہی زوفا کو بازو میں سمیٹا۔ میری جان، میری بچی اتنی بڑی ہو گئی، بتاؤ کیسے، اتنی بڑی خوشی بتاؤ کیسے سمیٹوں میں؟ مدد کروں میں؟ ڈاکٹر عابد ہنس رہے تھے۔ کیوں؟ تم کیوں مدد کرو گے نانا؟ تو بس میں رہوں گا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے بڑی محبت سے اس کی پیشانی چومی جو بے حد گمسم سی بیٹھی تھی۔ اوکے بیٹے، شام کو ہسپتال آ جانا، باقاعدہ چیک اپ کر کے تو کچھ دوائیں دے دوں گا تمہیں۔ ڈاکٹر عابد نے چیک اپ کرنا؟ کسی لیڈی ڈاکٹر کو نہیں کرانا؟ سوری، میں نے چول مار دی بیچ میں۔ ڈاکٹر عابد بولتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹے اٹھ جاؤ، آرام کرو، اور منتصر کو ضرور بتاؤ خوشخبری۔ پاپا نے ایک بار پھر اس کا سر چوما اور اس کو اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ میں نہیں بتاؤں گی پاپا۔ میں کیوں بتاؤں اسے؟ کوئی صفائی بھی نہیں طلب کی، بس سزا سنا کر چلا گیا۔ کمرے میں آ کر وہ شدتوں سے روئی۔ زوفا بیٹے کہاں ہو؟ کچھ چائے وغیرہ لاؤ، منتصر آیا ہے۔ کمرے میں اترتی شام کے ساتھ ہی پاپا کی آواز بھی آئی۔ تو آ گئی فیصلے کی گھڑی۔ وہ ساری ہمتیں مجتمع کر کے کمرے سے نکل کر کچن میں آ گئی، اور جب چائے لے کر وہاں آئی تو دیکھا وہ مسکراتا ہوا پاپا سے محو کلام تھا۔ چائے لے۔ اس نے پہلا کپ پاپا کو دے کر دوسرا اس کی طرف بڑھایا تو ہاتھ ایک دم ہی کانپنے لگا تھا کہ نظر اس کی شرٹ کی جیب میں پڑ گئی، جس میں طے شدہ لفافہ اسے نظر آیا تھا۔ زوفا کیا ہوا؟ اس کے کپ سمیٹ جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں کچھ نہیں۔ وہ اپنا ہاتھ کھینچ کر فون کھڑی ہوگی، پھر وہاں رکی نہیں، اپنے کمرے میں آ گئی۔ منتصر پلیز مجھے یہ سزا مت دو، میں مر جاؤں گی، میں نہیں سہ پاؤں گی۔ ایک بار پھر اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ ہیلو، اندر آ سکتا ہوں؟ اگلے ہی پل اس کی آواز آئی۔ وہ آنسو پہنچ کر جلدی سے سیدھی ہو بیٹھی، مگر اس کی جانب مڑی نہیں۔ وہ خود اس کے سامنے آ رکا۔ یہ لو، کہتے ہی جیب سے لفافہ نکال کر بیڈ پر اس کے سامنے ڈال دیا۔ وہ اسے اٹھانے کی ہمت نہ کر پائی، بس آنکھیں پھاڑے سے دیکھے گئی۔ جلدی کرو زوفا، سائن کر کے مجھے واپس دو، انکل کو دے کر چلا جاؤں۔ وہ بہت بے رحمی سے کہہ رہا تھا، حالانکہ اسے محبت کرنے کا دعوے دار تھا، مگر کتنی آسانی سے اپنی محبتوں سے آزادی کے پیمانے پر دستخط کرانے آ گیا تھا۔
زوفا جلدی کرو، وہ یوں ہی بیٹھی رہی تو وہ پھر بولا۔ اس نے طویل سانس لیتے ہوئے لفافہ اٹھا لیا، درستے ہاتھوں سے اسے کھولا تو اندر ہی کئی سادہ کاغذ پر برآمد ہوئے۔ سب سے نیچے والے کاغذ پر کچھ لکھا تھا۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو پلکیں جھپک جھپک کر روکتی ہوئی وہ پڑھنے کی صحیح کرنے لگی کہ اردو میں لکھا تھا اور بہت روانی سے اردو نہیں پڑھ سکتی تھی، بہرحال اٹک اٹک کر پڑھنے لگی۔ باہوش و حواس میں دیوانہ، یہ آج وصیت کرتا ہوں، یہ دل یہ جان ملے تم کو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ بڑے سے کاغذ کی مختصر سی تحریر، اسے نظر کا دھوکہ لگی۔ یہ ہتھیلی سے نظر آنکھیں رگڑ کر دوبارہ پڑھا، وہی تحریر تھی، بدلی نہیں تھی، نظر کا دھوکہ نہیں تھا۔ یار سائن کرو نا جلدی اب کی، اس نے منتصر کی آواز میں شوخیاں محسوس کی۔ تم 2 ٹکے کے آدمی، آئی ہیٹ یو۔ وہ کاغذ پر کر کے اٹھ کر اس کے سینے پر بے تحاشا گھوسے مارتی ہوئی شدتوں سے روئی۔ بٹ آئی لو یو 2 ٹکے کے آدمی کی بیوی۔ وہ بے تحاشا ہنس رہا تھا اسے سمیٹتے ہوئے۔ میں بات نہیں کروں گی تم سے، وہ چلائی۔ مگر میں ضرور کروں گا، وہ ہنسے گیا۔ بہت برے ہو تم، یقیناً نہ ہوتا تو اتنی بری بیوی ملتی ہی کیوں؟ ہاں اتنی بری بھی نہیں ہوں میں، اتنی نہیں، تم تو بہت ہی بری ہو۔ تو جاؤ نا، کیوں آئے ہو؟ یار کیا کروں، آنا پڑا۔ ایک دن تم گھر میں نہ رہی تو سب مجھ سے پوچھنے لگے کہ منتصر تمہاری وہ لڑاکا بیوی کہاں ہے؟ کون پوچھنے لگے؟ وہ سمجھی نہیں۔ میرے گھر کے در و دیوار، آرائشی اشیاء، فرنیچرز، پردے وغیرہ وغیرہ سب پوچھنے لگے، کہنے لگے جاؤ 2 ٹکے کے آدمی ہمارے دشمن کو واپس لے آؤ، ہم بور ہو گئے ایک جگہ پڑے۔ وہ بہت شوخی سے کہہ رہا تھا۔ میں مار دوں گی تمہیں، وہ کھسیا کر اسے گھورنے لگی۔ جتنا جی چاہے مار لینا میری جان، پرومس، کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ مسکراتا ہوا جھکا تھا اس پر۔ اب بتاؤ کیا وہ سچ ہے جو پاپا کہہ رہے تھے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ مجھے کیا پتا پاپا کیا کہہ رہے تھے، وہ انجان بن گئی۔ دیکھو اتراؤ مت، سیدھی طرح سے بتاؤ۔ نہیں بتاؤں گی، کیا کر لو گے؟ ہاں میں بیچارہ کیا کر سکتا ہوں؟ وہ زیر لب مسکرایا۔ تھینک یو سو مچ میری جان، اتنا پیارا تحفہ دینے کے لیے۔ پتہ ہے آج کیا ہے ڈیٹ ہے؟ 14 فروری، ہماری شادی کی پہلی سالگرہ کا اس سے اچھا تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ زوفا جان کہ تم مجھ سے کہو کہ 2 ٹکے کے آدمی، تم باپ بننے والے ہو۔ میرے بچے کا باپ 2 ٹکے کا نہیں ہوگا، سمجھے تم؟ وہ جھیم کر بولی۔ پھر کتنے کا ہوگا؟ وہ ہنس رہا تھا۔ انمول ہے وہ، سچی؟ تھینکس میری زندگی، اور میرا گفٹ؟ وہ پوچھنے لگی۔ اب اور کیا چاہیے یار، ایک گفٹ تو دیا۔ وہ شوق ہوا۔ مجھے دوسرا بھی چاہیے، سمجھے تم؟ وہ بگڑی۔ دوسرا کیا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، بلکہ 20واں بھی دے سکتا ہوں میں تو۔ وہ بہت بے شرم ہو، وہ بری طرح جھیمپی تھی۔ میں اس گفٹ کی بات نہیں کری۔ پھر کس گفٹ کی بات کری ہو جان؟ اس نے کہتے ہوئے جیب سے کچھ نکالا، وہی بریسلٹ جو اس نے اسے شادی کی پہلی رات کو پہنایا تھا۔ اس نے اتار کر پھینک دیا تھا۔ اب دوبارہ اس کی کلائی کی زینت بناتے ہوئے کہہ رہا تھا، اب مجھے یقین ہے تم اس کی قدر کر سکو گی، کرو گی نا؟ ہاں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اپنی زیادتی یاد کر کے وہ روئی تھی۔ اس نے ٹوک دیا۔ مجھے تمہاری کوئی سوری، کوئی ایکسکیوز نہیں چاہیے زوفا، مت بہاؤ ندامت کے آنسو، مجھے بس تمہاری چاہتے درکار ہے۔ دو گی؟ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اور نہ دوں تو؟ وہ مسکراہٹ چھپا گئی۔ نو پرابلم، میں جبراً وصول لوں گا، وہ اسے بولا۔ ایک بات کہوں؟ دفتر میں سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ ضرور، وہ مسکرایا تھا۔ برا تو نہیں مانو گے؟ ہم اگر پاپا کے ساتھ رہیں تو؟ وہ قدرے اٹک اٹک کر بولی۔ ہم یعنی کہ میں اور تم؟ ہاں، اس نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، نو پرابلم، اس نے طویل سانس لی۔ نہیں دیکھو، اگر تم نہیں چاہتے تو نہیں رہیں گے، وہ کہنے لگی۔ وہ تو بس پاپا کے خیال سے کہہ رہی تھی، اکیلے ہو جائیں گے نا وہ، اس لیے پاپا بھی چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ رہیں، مگر تم سے کہہ نہیں سکے۔ کیوں نہ کہہ سکے؟ وہ مسکرایا تھا۔ وہ انہیں خدشہ تھا تم برا مانو گے شاید۔ نہیں، میں برا نہیں مانوں گا زوفا، مجھے پتہ ہے تمہاری اور پاپا کی باتیں، محبتیں بہت کم ملی ہیں مجھے، جتنی بھی ملی بس بڑے پاس سے ملی۔ پھر تمہارے پاپا اور تم آگے زندگی میں خوش بخت سمجھوں گا میں، سچی مچی، وہ کہہ رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ، وہ مسکرا اٹھی۔ تھینکس تو مجھے کہنا چاہیے یار، اس نے محبتوں سے سمیٹا تھا اسے، اور وہ دل ہی دل میں اس مال کے حقیقی کے آگے سر بسجود ہو گئی کہ وہ تو نافرمان بندی تھی اور وہ مالک اسے نوازتا ہی چلا گیا۔ جی تو گائز، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ کیسے زوفا جیسی چول سی بندی کو ہدایت آ گئی، منتصر نے اس کو سیدھا کر دیا، اس کے پاپا کی دعائیں اس کے ساتھ شامل حال تھی، ان کی ایفرٹس بھی تھی نو ڈاؤٹ، تو باقی اللہ نے اس کو ہدایت دے دی تو وہ سدھر گئی اور اس نے اپنی زندگی کی خوشیاں سمیٹ لی۔ ویسے جدو نہیں بھی سدھری سی ادو بھی کسی سے تو کچھ نہیں بگاڑ سکی، سارا اپنا ہی نقصان کیا۔ تو خیر بتائیے آپ کو کیسا لگا یہ ناول؟ انشاءاللہ ملیں گے کل ود نیو ناول، تو تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔